الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جنت کی تلاش تو رب سے بنا کے رکھ، دل کو اسی کی یاد میں ہر دم لگا کے رکھ، جنت پکارتی ہے تجھے روز صبح و شام، اپنے دل و دماغ پر نہ دنیا سوار کر، جو بھی کرے تو کام ہو رب کے لیے تیرا، دل میں اسی کی پیار کی شمعیں جلا کے رکھ، تجھ کو اللہ کی راہ میں سہنے پڑیں گے غم، سب راحتیں جہاں کی دل سے مٹا کے رکھ، بھولے گا اگر الہ کو تو دنیا کے لیے، جنت میں جنت نہ مل سکے گی کہیں لکھ لکھا کے رکھ، آئیں گے لوگ اور بھی پانے کو روشنی، مشعل خدا کے نور کی تو بھی اٹھا کے رکھ، دل سے تیرا یہ جان لے تیرا خدا کا گھر، تو اس کے انتظار میں یہ گھر سجا کے رکھ، جب تک تیری حیات ہے رب کے لیے جی، ہر دم اسی کی راہ میں خود کو لگا کے رکھ، جانم دیے امید کے مدھم نہ ہو کبھی، جتنے بھی ہیں چراغ تو سب کو جلا کے رکھ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین عزم اور دل کی اصلاح کے ساتھ، اس کی نیت کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی نشست کا موضوع سورۃ الحجرات ہے۔ سورۃ الحجرات ایک ایسی سورت ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو معاشرہ مرتب کیا ہے، جو اصول اور ضوابط، جو اخلاقیات، جو اقدار اور جو ایک سوسائٹی کے اندر مینرز ہوتے ہیں اور جو شائستگی کی علامت ہوتے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے۔ اور اس کے اندر، اس صورت کے اندر یعنی تنبیہ ہے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر یا ان کے حکم پر مقدم رکھے۔ تو یہی اصول دراصل ہم کو لینا ہے، یعنی اس وقت کی جو بات تھی جب یہ قرآن نازل ہوا اور جو پس منظر کی باتیں تھیں وہ تو تھی سو، لیکن جو اصول کی بات ہے کہ رائے کو مقدم نہ رکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی برقرار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اللہ کے رسول کا کوئی حکم پڑھوں یا سنوں تو اس پر اپنی رائے نہ ٹوس دوں، اس پر اپنی جو استعداد کے مطابق جو میں چاہ رہی ہوں اس کو اس پر مقدم نہ کر دوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح سے ملحوظ رکھنا ہے وہ دراصل تقوی کی افزائش کے ضمن میں ہوتا ہے، کیونکہ دین اسلام جب شروع میں نازل ہوا تو جاہلیت کے اعتبار سے قبائل کے اندر، بدویوں کے اندر بہت سی یعنی ایسی چیزیں تھیں جو شائستگی کے زمرے میں نہیں آتی تھی، تو اسی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی کہ آپ جو ہے وہ ان اخلاقیات کا جو خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے کر کے آپ اللہ کے حضور جو ہے پھر آپ کے لیے اس کا نقصان ہو یا گناہ کے درجے میں جو چیزیں آتی ہیں۔ کیونکہ جب اسلام سے متاثر ہوئے لوگ اور اسلام کی طرف آئے تو دراصل اب انہوں نے اسلام کو نہ سمجھا تھا اور نہ ہی جو ہے وہ پڑھا تھا، وہ اسلام کے بارے میں اتنا جانتے ہی نہیں تھے، اور اسی وجہ سے ان کی جو طور طریقے تھے وہ اس کے مطابق نہیں تھے، اور بہت ساری ایسی ناشائستہ حرکات جو ہو جایا کرتی تھی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ان کی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی، اور بعض لوگ جو تھے کہ ان کے اندر کا پندار جو تھا، یعنی وہ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان کی جو اندرونی حالت تھی
وہ ابھی اس طرح کی نہیں تھی کہ اس کے اندر کچھ زیادہ تربیت ہوگی ہو، کیونکہ کچھ قبائل جو ہے وہ دور کے تھے، باہر سے لوگ تھے، تو تربیت کے وہ مواقع، وہ مراحل ان کو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نصیب میں نہیں تھے. اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ بہت سے لوگ ایسے تھے کسی جنگ کے بنا ہی آپ کی اطاعت کر لیا کچھ ہی. تو جب وہ لوگ مدینہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں بات کیا کرتے تھے کہ جیسے کہ وہ بڑے ہی اسلام کے ہمدرد، مربی ہوں، محسن ہوں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے یا کوئی رائے پوچھتے تو ابھی ان سے نہ بھی پوچھا ہوتا تو وہ بڑھ بڑھ کر رائے دینا شروع کر دیا کرتے تھے اور مشورے دینے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور ایسا کرنے کے لیے یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کہ علم بچے ہوتے ہیں، کلاس کی صورتحال ہوتی ہے کہ ٹیچر کے منہ سے بھی بات نکلا نہیں اور بچوں کا ایک ہوا بن جاتا ہے، ایک کہتا ہے میں بتاؤں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں ٹھیک بتا رہا ہوں، میرا خیال ایسا ہونا چاہیے، میرا خیال ایسا ہونا چاہیے. ایک عجیب منظر جیسے کہ ہماری پارلیمنٹ کا حال ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نا آپ اسپیکر جو ہے وہ رولائے ڈالتے رہتے لیکن وہاں پہ کوئی پڑھا لکھا مہذب نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہر شخص اپنی آواز کو دوسرے شخص کی آواز کے اوپر بلند کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. اور پھر اس کا نتیجہ یعنی ہمارا اور آپ کا حال بگڑا ہوا سنورتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جن کے ہاتھوں میں ہمیں بال جوڑ دی ہے وہ بنا کسی نتیجے کے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں. کیوں کہ اسی غلط ناشائستہ طریقے کے اندر اتنا وقت گزر جاتا ہے، نتیجتاً اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑتا ہے وقت سے پہلے، یا پھر وقت پورا ہو جاتا ہے لہٰذا آج کی بات اب کل بھی چلے گی، کل حالات ایسے ہوئے کہ دوبارہ اجلاس نہیں ہوا اور آج فوراً پورا نہیں ہوا، فلاں نہیں پورا ہوا. ایسے میں ہم 5 سال گزار دیتے ہیں اور ہماری قوم کی قسمت وہیں کی وہیں جو ہے وہ پڑ جاتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جاہلی رقابتیں جو تھی وہ زمانے جاہلیت سے لوگوں میں چلی آ رہی تھی اور اس وجہ سے اس جاہلیانہ جو رقابت تھی ان کی وجہ سے ایسے ہوتا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری بات پہلے سنی جائے بجائے اس کے کہ اب جو ہے وہ ان کی بات پہلے سنی جائے اور ہماری بات بھی سنی جائے. ایسے نہیں بلکہ ہماری پہلے ذرا سی یعنی اور جب وہ ملنے آتے تھے نا ایک اس طرح کرتے، دوسرے کہ جب وہ کبھی پھر سے اس طرح ملنے آتے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جیسے ہم کیونکہ سردار لوگ تھے نا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فوراً ملاقات کریں. اور ایسا کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑتا تھا کہ آسن کے حجرہ مبارک سے باہر سے وہ آوازیں لگانا شروع کر دیتے، ذرا سی یعنی وہ تاخیر کو برداشت نہیں کرتے تھے اور جیسے کسی عام آدمی کو مخاطب کیا جاتا تھا اس طرح سے یہ کرتے تھے. تو یہ حالات جن کی وجہ سے جو ہے وہ سورج جو ہے وہ یہ نازل ہوئی اور اسی رویے کو اس میں کچھ اس کی بحث رکھی گئی ہے اور واضح طور پر ممانعت کی گئی ہے کہ رائے جب پھر تربیت ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے صحابہ کرام بولتے نہیں تھے، باہر کے لوگ آتے تھے تو وہ اس طرح سے کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ نے اپنے نبی کی زبان ان کی تربیت کروائی. سورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الحجرات سورت ہے اور مدنی سورت ہے. اس کے اندر 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوعات ہیں. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو ہم آج ہی مکمل کریں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے آگے نہ بڑھو اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور ڈرو اللہ سے. اور واللہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. الحجرات حجرہ کی جمع ہے جس کے معنی کمرہ یا مکان کے ہوتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمروں کا ذکر ہے جو کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ارد گرد تعمیر کرائے تھے اور امہات المؤمنین اس میں رہائش پذیر تھی. اب وہ علاقہ مسجد نبوی کے احاطے میں داخل ہو چکا ہوا ہے. تو ان کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے جو ان مکانات میں یعنی ارد گرد چھوٹے چھوٹے مکانات تھے ان کے اندر وہ رہتے تھے. اور یہ سورت ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں سورت مجادلہ کے بعد نازل ہوئی تھی. جیسا کہ ہم نے بھی بات کی کہ اس میں بعض آداب کی تعلیم دی گئی ہے جس میں در حقیقت ایک مومن کو، ایک مسلمان کو وہ ایک کیسا ایک بہترین سٹیزن ہو سکتا ہے اس کو سول لا کے متعلق سمجھایا گیا اور بتایا گیا.
اور اسی طرح اس طرح کی اور بھی صورتیں جس کے اندر ہر چیز کی کچھ ارکان بتائے گئے جس کی وجہ سے وہ جنگ کے قانون ہیں، صلح کے قانون ہیں، تو وہ ایک مینرز، ایک حدود، یعنی معروف طریقے کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ اگر اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اسی سے پھر نوبت جو ہے وہ زوال تک پہنچتی ہے۔ تو دو بڑے اصولوں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ پہلا اصول، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان کے حکم اور ان کی اجازت میں سے کسی معاملہ میں آگے نہ بڑھو۔ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو یا ایسا حکم متوقع ہو تو پھر اپنی رائے کو یعنی کہ دخل نہ دو، بلکہ اللہ کے فرمان کو توجہ سے سنو اور پھر اس پر بغیر کسی حیل و حجت کے عمل کر لو۔ گویا اپنی خواہشات یا ہماری جو آراء ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع بنا لینا ہے، نہ کہ ہم نے دین کو اپنی آراء کے تابع بنا لینا ہے۔ ہمارے جو اخلاقی پستیاں ہیں نا ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر، جو اسلامی کہلانے کے اتنا لائق تو نہیں ہے، لیکن نام کے حوالے سے تو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے۔ تو اسلامی معاشرہ زوال پذیر کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی رائے، ہم اپنے انداز و اطوار کو چاہتے ہیں کہ دین اس کے مطابق ہو جائے۔ ہم یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہم دین کے مطابق ہو جائے۔ ہم نے کوئی کونا کوئی قدرت تلاش کرنا کہ جہاں ہمارا دین ہماری بات سے ٹچ کرا ہم کہ ہاں ہم تو ٹھیک تھے، ہم یہی تو کہہ رہے تھے۔ پھر ایک یعنی 1% یا 5% ٹھیک بات ہے تو 95% اس کے اندر مبالغہ یا ایسی باتیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جس کے اندر وہ خالص پن ختم ہو جاتا ہے۔ تو پہلا اصول بتایا گیا کہ آداب اور حقوق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور پھر مسلمانوں کے آپس میں جو ایک برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے طور طریقے ہیں، جیسے ایک جماعتی نظم ہوتا ہے، تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر خود سے نہیں فیصلے کر لیں۔ یعنی اگر جیسے کوئی کسی کا قاتل ہے تو وہ یہ اگلا اس کے اندر اتنا، کیونکہ اس کا بہت عزیز قتل ہوا اور ناحق قتل ہوا، تو اس کے اندر انتقام کا جذبہ ایسا جذبہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اگلے کا خاندان ہی ختم کر دوں۔ تو دین اسلام اس کو کیا کہتا ہے؟ زیادتی کہتا ہے۔ اب یہ کہا ہے کہ قتل کے بدلے قتل، یہ قصاص ہے، اور دید کا معاملہ ہے، کفارے کا معاملہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قتل کے بدلے قتل ہے، جان کے بدلے جان ہے، یعنی کہ تو اس طرح کے قانون ہے۔ لیکن اگر یہ ہماری رائے پر مقدم ہو، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں ہماری رائے مقدم ہوتی ہے ہمارے سماج ہمارے معاشرے کے اندر، ہم نہیں دیکھتے کہ ایک نے کس کا قتل کیا یا اس کا نقصان کیا ہے تو دوسرا اس کے خاندان کے دو کھڑکا دیتا ہے۔ پھر دیکھتے کہ خاندانی جیسے اوس اور خزرج میں ہوتا رہا، 100 سال ان کی انتقامی کاروائیاں چلتی رہی۔ تو آج بھی یعنی وہ جو مجھے آج ایسے لگتا ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس وقت لوگوں کو بات سمجھانا مشکل تھی نا کہ وہ سب کافر تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال لگائے؟ 13 سال لگائے، اور 13 سال میں ان کے دماغوں میں بات نہیں آ رہی تھی۔ چند لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کر دی، اور وہی دین اسلام کے پہلے داعی کہلائے۔ پیچھے جو تھے وہ سارے بت دماغوں والے تھے، سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے تھے، سمجھا کے 13 سال لگے۔ تو وہ جو 13 سال لگانے والے، وہ لگتا ہے کہ اس معاشرے میں وہ 13 سال کی پھر سے ضرورت آ گئی۔ کیوں؟ ہمیں سے کوئی سمجھتا نہیں۔ تو یہ ہم اپنی اس اخلاقی حالت کو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکتے نا، کہ اب قتل کا قانون بھی موجود ہے کہ جس نے ناحق قتل کیا ہے، عمدن قتل کیا ہے اور قتل خطا کیا ہے، پوری سزا موجود ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی رائے آ گئی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنے انتقام کی بات کریں، ہم اپنے دل کے ٹھنڈ کی بات کریں، اپنی خواہش کو مقدم کریں؟ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ آداب کے حوالے سے ہیں، حقوق کے حوالے سے ہیں، جو کچھ بھی بتایا گیا ہے نا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رائے سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی جھگڑا ہے، کوئی تنازع جائیداد کا ہے، وراثت کا ہے، اور کسی زیادتی کا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے تو کنسلٹ کدھر کرنا ہے؟ رجوع الی اللہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہمارے پاس، کتاب اللہ اور کتاب السنہ، اس کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، کیونکہ ہم اپنے تمام امور کو اگر کتاب اللہ اور اس کی سنت کے تابع کر دیں گے نا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، الا ماشاء اللہ کوئی کیس ہوگا کہ جس نے اسے خرابی کی اور پھر اس کی سزا بھی سارے دیکھیں گے۔ آج کسی سزاوار کو سزا دینے کے معاملے میں ہماری حکومتیں اور ہماری پارلیمنٹ بیٹھ کے اگر چند لوگ ایسا بل پیش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ایسی کارروائی ہونی چاہیے تو ایک بڑا طبقہ اٹھ کے اس کے خلاف بولتے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم کرتے ہیں۔
ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دوسری اقوام کیا سمجھیں گی، جبکہ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ دیگر اقوام نے ہم ہی سے سیکھا، اور اسلامی بالادستی تھی جب قوانین کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہی معاشرہ ہے جو حقوق کو دوسرے کا حق دلا سکتا ہے اور زیادتی کا بدلہ دلا سکتا ہے۔ تو تہذیب میں، تمدن میں ترقی جبھی نصیب ہوگی جب ہم کتاب اللہ اور کتاب و سنت کو اپنی خواہشات کو اس کی کتابیں بنا لیں گے اور اس کے مطابق لیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صاحب کی تشریح کہتے ہیں کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی کتابیں یا کتاب اللہ اور کتاب السنہ کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ دوسرا اصول جو آپ انشاءاللہ نوٹ کر رہے ہوں گے، پہلا اصول آپ نوٹ کر چکے، دوسرا کیا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ بلند اصول ہے، ہر ایک کام، ہر ایک بلندی، ہر ایک سوچ دراصل اس کا لنک جو ہے وہ تقویٰ سے، اور کل کا درس آپ نے سنا تو تقویٰ کے حوالے سے خاصی تفصیلات آپ نے سنی الحمدللہ، اور قرآن پڑھتے جائیں گے تو تقویٰ ہی تقویٰ پڑھیں گے۔ ہم نے پہلے دن جب قرآن کھولا الفاتحہ کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ ہمیں ہدایت کی شرط ہی یہی ہے کہ تقویٰ کا معیار ہوگا تمہارے پاس، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے للمتقین، متقین کے، جس کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہو۔ اور یہ سبق پڑھنا ہے ہم نے سارے قرآن میں، تقویٰ ہوتا کیا ہے، تقویٰ کو اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی، قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون، تو یہ تقویٰ کی بیس ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والی آسانی پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ تقویٰ جو ہے اس سے ہر طرح کی یعنی ہم بہت سی اس کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتی ہے، اور ایک مین تعریف جو ہمیں سمجھ آتی ہے، سمجھائی گئی ہے، تو وہ کیا ہے کہ خاردار راستہ ہے، کانٹے ہیں، اور ہم نے اس میں سے اگر گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے؟ دوڑ کے گزر جائیں گے، نہیں نہ گزر سکتے کانٹوں والے راستے سے، کیسے گزریں گے؟ قدم قدم اٹھاتے ہوئے، کپڑے سمیٹتے، کیونکہ میں تو بچ جاؤں گی، میرے کپڑے الجھ سکتے ہیں، اور کپڑے بھی الجھانے سے بچا لوں پھر بھی تیزی سے گزرتے ہوئے کوئی کانٹا کپڑوں کو چیر دے گا، کوئی ہاتھ زخمی ہو ہی جائے گا، کچھ مجروح پن ہو ہی جائے گا۔ تو ایسی جگہ ایسے گزرنا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی تکلیف نہ ہو، اور اس کوئی بھی ایسی اذیتناک چیز نہ ہو۔ تو خواہشات کا انبار ہے ہمارے ارد گرد، گناہوں کی فہرستیں ہمارے ارد گرد، ہمارا ماحول ہمیں بلاتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، یہ چیز بھی تمہارے لیے ہے اور یہ چیز بھی تمہارے لیے ہے، تو اس کو اس کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ تو تقویٰ جو ہے وہ دراصل انہی چیزوں سے ہمیں بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے، کیونکہ جو ہمارا نفس ہے نا وہ ہمارے لیے دشمن کی مانند ہے۔ جب وہ سنجیدہ ہوتا ہے تو یعنی کہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم سنجیدہ ہیں، ہمارا نفس سنجیدہ ہے، تو وہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر مان لیتے، کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو اب یہ برے کام پہ نہیں آنے والا۔ کیوں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ سنجیدہ ہو گیا ہے، وہ پکا ہو گیا اس بات پہ کہ مجھے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے شیطان کو راضی نہیں کرنا۔ اب نفس دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو سنجیدہ ہو گیا، وہ مان لیتا ہے، آرام سے مان لیتا ہے۔ یہ جو جس کو ہم کھلاتے پلاتے اور اتنا پالتے پوستے ہیں، ہمارا دشمن ہے۔ حدیث کہتی ہیں کہ جب ہمیں سنجیدہ پاتا ہے تو اطاعت کرتا ہے، جہاں پہ تھوڑی کمی کمزوری دیکھی ہے نا وہیں پر غالب آ جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ تمہیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ یہ امام ابن قیم رحم اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نفس تمہیں دیکھتا ہے، تمہارے اندر کمزوری کو پاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ تمہیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے، اور جب ہم نفس کی قید میں آ جاتے ہیں بس پھر ہمارا حشر نشر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بچائے نفس کی غلامی سے، کیونکہ ہم 13 پارے میں پڑھتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی الا لامارۃ بالسوء۔ لامارۃ بالسوء کا کیا مطلب ہے؟ اکساتا ہے ایک نفس برائی کی طرف، کہ یہ جو نفس ہوتا ہے نا یہ نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی یہ برائی کی طرف اکسانے والا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کرو خیر ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، تمہاری کون سی عمر ہے، خیر ہے، کوئی بات، ان کا تو کام ہے نصیحت کرنا، ان کا کام ہے لیکچر دینا، اچھا کوئی بات نہیں، ایک دن سے کیا ہوتا ہے بولا کہ آج نماز نہیں، روز تو پڑھتی ہو، ایک دن کوئی بات نہیں، ایک ٹائم کی تو چھوڑی، کیا کوئی بات نہیں ہے، آج اذکار نہیں کی کوئی بات نہیں، آج اچھا کام تو وہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، روز ہی تو قرآن پڑھتے، ایک دن قرآن سے چھٹی کر لی تو کیا، روز تو کلاس ہوتی ہے، ایک دن کلاس نہ کی تو کیا ہوا۔
تو پھر جب اس طرح کی کمزوریاں آتی ہیں، نفس ہمارا ابھارتا ہے، جب ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ واقعی اس کی طرف آ رہا ہے، اطاعت کرنے پہ لگ رہا ہے، کمزوری کی طرف آ رہا ہے، بس وہ پھر ہم اپنی قید میں کر لیتے ہیں۔ اور یہ ایک اس کی جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی نفس امارہ کو زہریلا سانپ یا موذی جانور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے موذی کو مارا کر نفس امارہ کو مارا، تم نے جیسے ایک سانپ کا سر کچل کے اپنی جان بچائی ہے، ایسے اگر اپنے نفس کو دبا لیتے ہو تو ایک بڑی اذیت سے بچ جاتے ہو، موذی جانور کے حملے سے جو ہے وہ بچ جاتے ہو۔ بہرحال دوسرا اصول ہم نے پڑھا کہ تقویٰ، کیونکہ تقویٰ ایسا ہوتا ہے، تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ تقویٰ محافظت بر حدود شرع، کہ تقویٰ جو ہے وہ شرعی حدود کی حفاظت کرنا ہے، یہ باؤنڈری ہے، یہ اللہ نے کہا ہے کہ جیسے یہ ایک چیز ہے، یہ ایک اس کا احاطہ ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فلا تقربوها، یعنی اگر کوئی اس کے قریب آئے گا تو وہ نیچے چھلانگ لگاتے اس کو دیتے ہیں، جو یہاں سے آئے تو چرکھائی میں گرے گا، تو اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یعنی جو حدود اللہ نے کھینچی ہے نا ہمارے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک لکیر اس کے اندر اور کھینچیں کہ مجھے اس کو کیسے کرنا، اس سے آگے اللہ کی یہ بڑ لائن ہے آگے، تو یہاں تک میں پہنچ گئی، تو کوئی وہ ہوتا ہے نا جسے کوئی یہ ہماری جو سرحدیں ہوتی ہیں، اگر یہاں کوئی بندہ سیر سپاٹے کے لیے بھی گھوم پھر رہا ہو یا ممنوع علاقے میں کوئی ویسے بھی چلا جائے، اس کو شک کی بنا پہ در لیا جاتا ہے، کوئی جاسوس تو نہیں ہے، دوسرے ملک کا بندہ تو نہیں آ گھوم رہا، یہاں سے کوئی راز تو نہیں چلنے آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ جانیاں دیکھنے آ کہ یہاں پہ جو بارڈر لائن دی گئی وہ کس ٹائپ کی ہے، یا ویسے ہی بھٹکتا بھٹکتا وہاں آ گیا، لیکن اب وہ سزا کس لیے پا رہا ہے کہ وہ اس نے ان حدود کے قریب چلا گیا، اور ان حدود کے جب وہ قریب چلا گیا تو بس پکڑا گیا۔ تو ایسے ہی ہمیں بچانا ہے خود کو، ہمیں حدود کے قریب نہیں جانا، اگر ہم حدود کے قریب چلے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہاں شیطان منتظر، شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی حدود کو بنانے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور یہ نفس ساتھ دیتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ کمزور ہے تو بس وہاں سے اس کو شکنجا، اس کو قیدی بنا لیتا ہے، اور اس کو جب قیدی بنا لیتا ہے تو پھر جیسے جیسے ہمارا نفس کہے گا، تو یہ نفس ہی ہوتا ہے جو قتل بھی ابھارتے تھے، بڑے بڑے گناہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم کون سا گناہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ ہم اپنے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم گناہ کس کو سمجھتے ہیں، جو قاتل ہو، جو بد کردار ہو، جو بڑا ڈکیت ہو، جو پتہ نہیں کس کس قسم کا ہو، ہم اس کو گناہگار کہتے ہیں۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو گناہگار نہیں، کچھ ایسی سوچ آنے لگتی ہے، کچھ ایسی فیلنگ آنے لگتی ہے، کچھ تراویح پڑھ کر، کچھ قرآن پڑھ کر، تو یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم گناہگار، ہمیں یہ فیلنگ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی زیادہ توفیق نسبتاً دے دی ہے تو ہم پر رحم کا معاملہ ضرور کرنا ہے، ہمیں اللہ سے گمان رکھنا ہے کہ میں جب جب استغفار کروں گی میرا اللہ پہ معاف ضرور کرے، اس کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے گا تو فإنی قریب، میں ہی قریب ہوں، اور میں کون ہوں، جواب دیتا ہوں ان کی پکار کا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے گمان تو یقینی رکھنا ہے، لیکن خود کو گناہگار یا عاجزی اور انکساری یا خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنا یہ تقویٰ میں شامل ہے، عدل و انصاف کو قائم رکھنا، اختیار کرنا، یہ تقویٰ میں شامل ہے۔ اللہ نے دوسرا اصول تقویٰ کا بیان فرما دیا، کیونکہ جس کی وجہ سے اطاعت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اطاعت کامل ہوتی ہے، انسان آواز اور خواہشات کی شر سے محفوظ رہتا ہے، اور پھر فرمایا کہ مد نظر رکھو یہ بات کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والے ہیں، اور کائنات میں ہونے والی تمام حرکات و سکنات کو وہ جانتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون کب اور کیا کر رہا ہے۔ جب میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میں کب اور کیا کر رہی ہوں، میں کون کی بات نہیں، جب میں کب اور کیا کر رہی ہوں، تو کیا ہمیں اللہ سے، مجھے اللہ سے حیا نہیں آتی پھر کہ میں خود کو روکوں کہ مجھے وہی تو دے رہا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے آپ نے دیا کیا، یا جو آپ کے پاس ہے کیا میں نے آپ کو دیا ہے؟ اگر بالفرض آپ کہیں گے کہ یہ چیز مجھے آپ نے دی ہے، آپ کو کس نے دی ہے؟ آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ کے پاس وہ ذریعہ بنا، پھر اللہ نے وہ ذریعہ مجھ تک بنایا کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں نے آپ کو کچھ نہیں دیا، حتیٰ کہ میں جو یہ بات بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے تو میں آپ کو کچھ نہیں دے رہی، یہ اللہ کی توفیق ہے جو خیر کی بات آپ تک پہنچانے کا سبب بنا رہا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ خیر کی بات کو سننے آ رہے ہیں۔ تقبل اللہ منا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت جو ہے وہ کامل ہو جاتی ہے، اور وہ سننے والے، ہمیں جب یاد رہے گا کہ اللہ سن رہا اور دیکھ رہا ہے، ہم کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، ہاں یہ ضرور ہو جائے گا جو مجھ سے زیادتی کر رہا ہے میں اس پہ صبر کروں گی،
کیوں کہ صبر جو ہے وہ عزم الامور کے کام سے اللہ کو بہت پسند ہے. ہمارے پیارے کی طرف تو گزاری زندگی صبر والی. آپ دیکھیں رحمت للعالمین بالکل نام لفظ بھی غلط بولے ہم تڑپ جاتے ہیں. استغفار پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کیسے لیے. ایسے جذباتی تعلق ہے نا ہمارا. تو شعوری بھی ہونا چاہیے. تو شعوری ایسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہی نبی جن کو رحمت للعالمین ہم کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تو جہان والوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے ہیں تو ان پر طائف کے اوارا لڑکوں نے پتھر برسا کہ آپ کے پاؤں مبارک جو وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں اور آپ کی بات پر آوازیں کستے ہیں. آپ کو شعب ابی طالب میں بھوکا محسوس ہونا پڑا اپنے لوگوں کے ساتھ حتیٰ کہ اپنے والدین کا اپنی جائے پیدائش وطن چھوڑنی پڑی. اور وہاں سے جب وہ نکلتے ہیں تو مکہ کو مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا. اس شہر مکہ مجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا لیکن یہاں کے لوگ رہنے نہیں دیتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے علاوہ کی زمین کو ہلا دیتے. کیا ابو جہل، کیا ولید بن مغیرہ، کیا عتبہ شیبہ سارے کھڑے کھڑے زمین میں دھنس جاتے ہیں. لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا صبر کا نمونہ بنتے تو ان کی امت کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہوتی کہ یہ تو چھوٹی موٹی باتیں، یہ تو خاندانی باتیں، تیری میری بات ہے، اس پر صبر نہیں کر سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی خاطر، میں اور آپ اللہ کی خاطر تھوڑی نہ صبر کر رہے ہیں. کیا کوئی ہمیں کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی؟ کیا ہمیں کوئی کہتا اپنے حج پہ نہیں جانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھا ہوا احرام. ان کی صحابہ جتنے عرصے سے انہوں نے مکہ نہیں دیکھا اور وہ اللہ کے نبی کے خواب کو جب آپ دیکھا تو سب احرام باندھ کے نکل پڑے. جب نکل پڑے تو حدیبیہ کے مقام پہ رکنا پڑ رہا ہے. جی آپ عمرہ نہیں کر سکتے. کافر کہہ رہے ہیں عمرہ نہیں کر سکتے آپ. سوچے نا کسی کا ٹکٹ ہونے والا ہو دیر سے دیر اور کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یہ تو احرام باندھ کر گئے اور وہ اپنا شہر اپنا علاقہ، وہاں پہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کے بچے ہیں، سارے خاندان اکٹھے تو اسلام نہیں لائے تھے. لیکن انہوں نے کہا عمرہ نہیں کر سکتے. آپ یہاں ہم نے کہا گھر کے ارادے سے نہیں آئے، ہم نے بس طواف کرنا عمرہ کرنا واپس چلے جانا. نہیں مانے. صحابہ تھے کہ تلواریں نکال، ان کے ہاتھ تلواروں پر تھے، خون ریزی ہونے والی تھی کہ اللہ کے نبی کا اشارہ ہو اور یہ تلواریں نکلیں. اور کیونکہ ہم کوئی کمزور ہے کہ جنگ نہیں کر سکتے. اتنی بڑی عبادت سے انہوں نے روکا تھا تو ہمیں تو کوئی عبادت سے نہیں روکتا. ہمیں تو کچھ جھنجھوڑ کے بستروں سے صبح گرایا جا رہا ہو، فجر پڑھ لو ہم نہیں اٹھ رہے ہوتے. اللہم ارحمنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذاتی مسائل ہوتے ہیں. مجھے ایسے دیکھا، مجھے ایسے کہا، مجھے کم دیا، مجھے ملا نہیں، مجھے سلام نہیں کیا، میری طرف آیا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ کی باتیں. کسی کسی کا کوئی بڑا مسئلہ ہوگا، اللہ رحم فرمائے اور مدد بھی فرمائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چھوٹے چھوٹے مسائل اللہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کر کے یہ بات ہمارے اندر آئے گی. کس بات پر؟ اتنی بڑی اپنی ذات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور انہوں نے صبر کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ نے ایسے صبر کیے تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوا کہ کامل اطاعت جو ہے وہ تقویٰ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. اور جب کامل اطاعت ہوتی ہے تو وہ کب ہوتی ہے کہ انسان اغراض اور خواہشات کی شر سے پھر محفوظ رہتا ہے. پھر آگے جو بات ہم پڑھتے ہیں، دو اصولی قوانین ہم نے پڑھ لیے، یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں امن کا گہوارہ بنتے ہیں. اور اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر بات یہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے اصول کو بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ تو بلند کرو اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر بلند نہیں کرو. اور پھر چوتھی بات یہ فرمائی کہ ولا تجهروا له بالقول، اور نہ ہی ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم میں سے بعض کے سامنے آواز کو بلند کرتے ہیں. اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، ضائع ہو جائیں گے تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تم کو کوئی شعور بھی نہیں ہوگا. یہی کچھ پس منظر میں جو بیان کیا گیا وہ اسی آیت کی تشریح میں آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جیسے دین اسلام جس ماحول میں جس وقت آیا تو اس وقت ان اعمال کا، ان اندازوں کا جو ہے وہ خاص خیال نہ رکھا جاتا تھا. ادب کے تقاضے بیان کیے گئے. اور چونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی تو ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن ان کی حدیث کو جب ہم بیان کریں یا ان کی بات کو جب ہم بیان کریں تو ہم متوجہ ہو کر سنیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. ان کا نام ادب کے ساتھ، اس میں بھی مبالغہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ ہم ہاتھوں کو چومنے لگ جائیں، بہت زیادہ ہم سروں کو جھکا رہے ہیں، وہ چیز نہیں ہے. وہ تو اس وقت بھی نہیں کہا گیا صحابہ کو کہ ان کے سامنے جھکا جائے، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر جو ہے وہ رکوع کرنا کسی، جیسے پہلے بادشاہوں کے آگے بڑوں کے آگے ہوتا تھا نا کہ سر بہت جھکاتے تھے، اتنا جھکاتے تھے کہ وہ ذرا اچھا جھک جاتا تھا. پھر ہوتے ہوتے وہ چیز ایسی ہوگی کہ رکوع چھوڑ کے لوگ سجدوں میں جانا پڑ گیا. پھر اس کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے اس کو عبادت سمجھ لیا، اس کو شگون لینا سمجھ لیا. تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی کے آگے اس طرح سے جھکنا منع ہے. صرف کس کے سامنے جھکنے کی بات ہے؟ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو رکوع اکٹھا کہاں پہ ہوتا ہے؟ نماز میں ہی ہوتا ہے. تو نماز میں جھکنا اللہ کے حضور، کسی کو اتنا، یعنی کسی کے سامنے سر جھکا لینا کوئی بڑی بات نہیں، وہ کر لے، لیکن کسی کے سامنے اتنا جھک جانا جیسے رکوع کی حالت ہو جائے، یہ منع ہے. سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں تھا، اب سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسا تم آپس میں باتیں کرتے ہو کہ اللہ کے نبی کا جب نام لو تو اس طرح سے نہیں. جب ایک دوسرے کو ایک کہہ کر پکارتے ہو تو اس طرح سے نہیں پکارو کہ جیسے آپ ایک دوسرے کو گھر کے باہر سے آوازیں دے سکتے ہیں یا بے تکلف انداز، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے ایسے مت پکارو. خود اللہ نے قرآن میں ایک بار بھی نہیں کہا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا النبی، ایسے پڑھتے ہیں نا، اے نبی. اور جہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ کسی کے باپ نہیں ہیں ان میں سے، یعنی کہ آپ کی نبی اولاد نہیں تھی، بیٹے آپ کو اللہ نے دیے بچپن میں. وہ آپ کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ زید بن حارثہ. تو سب ان کو زید بن محمد کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جب اب دیکھیے سب سے پہلے ہمیں ہوتا ہے نا کسی کو چھوڑنا. آج کسی نے کسی کا بچہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے اگر، تو اگر وہ اس کے سامنے اس کا کہتے ہیں، اس کے سامنے نہیں بتاتے، کاغذوں میں نام بدل دیتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ تقوی کے خلاف بات ہوگی. یہ میں نے اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے پہ کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. جیسے ہی حکم آیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے اپنے بیٹے نہیں ہیں، قرآن کی آیت کے ترجمے کا مفہوم بتا رہی ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم ان کے باپوں کے نام کے ساتھ ان کو پکارو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم، پہلی بات آپ نے عمل کیا کہ زید بن محمد کو دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا. کیوں؟ کہ ان کا نام ہی وہی تھا. چونکہ آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو وہاں کے رواج کے مطابق ان کو لوگوں نے ان کے ساتھ منسوب کر دیا. تو جب اللہ کا پراپر حکم آیا تو پھر اللہ کا حکم مقدم تھا نا. جب اللہ کا نبی اللہ کا حکم آنے پر ان کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں تو پھر میں اور آپ زیادہ کوئی اتھارٹی ہے ہمارے پاس، یا ہمارے زیادہ بہت خاص لنک ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے کہا اچھا تم جو کرو تو کر لو، پھر ہو جائے گی بات. ایسا ہے کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا یہاں پر جو سکھایا گیا کہ اعمال جو ہے وہ تمہارے ضائع ہو سکتے ہیں. شائستگی سے بات، یعنی عمومی طور پہ بھی جب کسی سے بات کی جائے تو مخاطب کو اچھے طریقے سے مخاطب کرنا چاہیے. اور عام سوسائٹی کا بھی یہی دستور ہے کہ کوئی شائستہ اور مہذب جو ہوتے ہیں، یعنی ہمیں وہ بچے نہیں اچھے لگ رہے تھے وہ لوگ جو اپنے باپ کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے، اپنے ٹیچر کے سامنے جو ہے وہ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں یا ان کی آواز کے اوپر آواز کرتے ہیں. یعنی جب وہ ادب کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ماتحت اگر اپنے آفیسر کے سامنے گردن اکڑاتا ہے تو آفیسر کو بھی نہیں پسند آتا ہے، ارد گرد لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کر رہا ہے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے آفیسر کے سامنے کر رہا ہے. تو دنیا کے بڑے لحاظ ہے ہمارے پاس. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا لحاظ ہے جو سکھایا گیا، جس کی وجہ سے تقویٰ اور اجر بھی ملتا ہے. تو اپنے نبی کا جو ادب اور احترام کیا وہ صحابہ سے بڑھ کر کون کر سکتا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت وسلم کی مجلس میں ابوبکر صدیق اور حضرت عمر موجود تھے. آپ کے پاس بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی شخص کو امیر مقرر کرنا چاہتے تھے ان کا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ابن معبد کا نام تجویز کیا، اور دوسرے حضرت عمر فاروق تھے تو انہوں نے ایک اور کا نام اقرا بن ابن حابس کے حق میں رائے دی. تو دونوں یہ کہتے کہ نہیں یہ بہتر ہے اور یہ بہتر ہے، اور دونوں میں تھوڑی سی تکرار بھی ہو گئی. ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر آپ ہمیشہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تو بالکل ٹھیک رائے دی ہے. تو اسی تکرار میں تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، آپس میں بات کر رہے تھے، آیت نازل ہو گئی
جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو دونوں حضرات اپنی حرکت پر نادم ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی انہوں نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، بلکہ حضرت عمر جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا تھا، اور جہاں پر عمر کی بات ہوتی دوسرے پر لرزہ تاری، تو عمر وہ تو بہت سخت ہے اس معاملے میں، ان کی آواز، ان کا فیصلہ وہ بہت زیادہ، یعنی دین کے معاملے میں بہت، یعنی ان کے اندر بہت زیادہ اطاعت کا جذبہ، اور وہ بہت بہادر نڈر تھے۔ لیکن جب آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے تو اس دن کے بعد سے انہوں نے اپنی آواز کو اتنا پست رکھا کہ بعض دفعہ حضرت عمر کی بات سمجھنے کے لیے ساتھی لوگ دوبارہ پوچھتے تھے آپ نے کیا کہا، یعنی دل میں ڈر آیا کہ آواز ضائع نہ ہو جائے۔ حالانکہ حضرت عمر وہ اس طرح کی بات کرتے، وہ تو بہت تھے بھی بہت بعمل، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، ان کی ذات کے حوالے سے اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابوبکر کا نام نہیں آیا، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کا نام آیا کہ وہ نبی ہوتے، تو ایسی ذات جو ہے وہ اتنی محتاط ہو گئی، تو ہم تو بہت گناہگار ہیں، اس لیے ہمیں تو بہت زیادہ احتیاط کی، ہر ایک معاملے کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس طرح بعض صحابی تھے ان کی آوازیں جو ہے ذرا نسبتاً اونچی تھیں، تو ایک صحابی ہے ابن قیس انصاری، تو ان کے بارے میں بھی دلچسپ ایک بات آتی ہے کہ ان کی آواز بھی کچھ یعنی قدرتی نیچرلی ایسا تھا کہ ان کی آواز اس میں لاؤڈ تھا تھوڑا، تو وہ جب بھی بات کرتے اونچا بولتے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایمان والوں اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو کہ کہیں اعمال نہ ضائع ہو جائے۔ حضرت ثابت نے کیا کیا، گھر بیٹھ گئے ڈر کے مارے، میری تو آواز ہی اتنی اونچی ہے، میں تو عام بولوں گا تو میں تو اتنا اونچا بولوں گا، میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، ڈر کے مارے جاتے ہی نہیں تھے کہ گھر میں بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ حضرت کی مجلس میں میری آواز بلند ہو گئی تو کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے دریافت کیا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے، کیا وہ بیمار ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور وہ تو میرے پڑوسی ہیں مگر مجھے اس کی بیماری کی کوئی خبر نہیں۔ آپ جب گھر جا کر آپ کا پتہ کیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ میری تو آواز قدرتی طور پر بلند ہے، تو مجھے کہیں معاذ اللہ اپنے منافق ہونے کا خطرہ ہے کہ میری آواز ضائع نہ ہو جائے، تو اس لیے میں گھر بیٹھی ہوں۔ آپ کو اس بات کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ اس نے اس آیت کا مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھا، اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، وہ تو جنتی ہے۔ پھر جب ثابت بن قیس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے قیس کے بیٹے، کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں کہ تمہاری زندگی پسندیدہ گزرے اور تم شہادت کی موت پاؤ؟ حضرت ثابت بہت خوش ہوئے اور پھر نیکی کی طرف ساری زندگی رجوع کی، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ کے اندر ایک قدرتی چیز ہے کہ آپ کی آواز اونچی ہے اور آپ ایسے بات کریں، آپ کے دل میں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو مقدم کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ فلاں اونچا بولا وہ ہے ہی بدتمیز یا وہ ہے ہی بے ادب، نہیں، کچھ نیچرل چیز بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس کی آواز اونچی ہے، تو اس لیے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو بہرحال اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنے والوں کی تعریف کو کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یغضون آواز دباتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، قبول کر لیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھ کر اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں میں ادب کی جڑ بنا دی ہے اور ان کو تقوی اور طہارت کے لیے خالص بنا دیا ہے۔ ایسوں کے لیے کیا ہے، لہم مغفرۃ، مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم اور اجر عظیم ہے۔ اور یہی سب چیزیں، یعنی کہ آج اللہ کے نبی کی مجلس کون سی مجلس ہے، شاعر اللہ، جب ہم بیت اللہ جاتے ہیں، جب ہم مسجد نبوی جاتے ہیں، تو میں نے ان دونوں جگہوں پر مشاہدہ کیا ہے کہ مرد حضرات بھی کرتے ہیں لیکن خواتین خاصی جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، جذباتی بھی ہو جاتی ہیں اور تھوڑا لمٹ سے ہٹ جاتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں قطعاً کسی کی کوشش نہیں ہو سکتی، جتنا محبت ہوتی ہے نا، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس محبت کا ثبوت اس کے لیے کیسے دیتے، اس کو بیت اللہ بلا لیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے اللہ کے گھر، اس کی جب محبت قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیت اللہ بلا لیتے ہیں، تو وہاں جا کر اس کو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، وہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ مجلس کا ادب ابھی بھی ہے، تو جب مسجد نبوی جاتی ہیں تو بعض دفعہ عورتیں اپنی جذبات پر قابو نہیں رکھتی ہیں، تو وہ یا تو چیخنے لگتی ہیں یا درود مبارک اتنی اونچی آواز سے وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں کہ مرد اور عورتوں کے درمیان ایک قناعت کا مطلب فرق ہے نا، اس طرف مرد ہے اس طرف عورتیں ہیں، تو ان کی آوازیں اس طرح سے ان میں جاتی ہیں
کہ وہ یا چیخ رہی ہیں یا اونچی آواز سے بول رہی ہیں یا اپنی اپنی زبانوں میں کچھ کہیں، تو ایسی کیفیات پر قابو پانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ وہاں پر صرف ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں ریاض الجنہ میں موجود ہوں، میں جنت کے ٹکڑے کے اوپر موجود ہوں۔ خود کو وہاں پہ تصور میں لائیں، یعنی وہاں پہ اگر ہم جذبات سے کام لیں گے تو ہم سوائے چیخنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایون کہ جو درود شریف پڑھا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا ہم نے صحیح پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ وہاں پر جو ہماری کیفیت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے کہ میں جنت میں کھڑا ہوں، میں جنت کی اس زمین پہ کھڑی، کیونکہ یہ جنت کا ممبر سے لے کے آج جسم کے روضہ مبارک کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو جنت میں جا کے چیخنا ہے کیا؟ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ وہاں پہ کیا ہے؟ دعواہم، ان کی پکار کیا ہوگی؟ سلام فیہا تحیتہم، وہاں پہ تحیت ہوگی، سلام ہی ہوگا۔ تو وہاں پر تصور کریں کہ آپ اللہ کے نبی سے ملاقات کر رہے ہیں اور تھوڑا زیادہ جذبات ہیں تو اس کو شعور میں یوں کنورٹ کریں کہ میں اللہ سے ملاقات کر رہی ہوں۔ اللہ نے آخری چیز جو جنتی کو دینی ہے کہ جنتی بھول رہا ہو کہ اب اور کیا ملنا ہے، سب تو مل گیا، تو اللہ فرمائیں گے اب میں تمہیں اپنا دیدار نصیب کرتا ہوں۔ تو تصور میں لائیں کہ ایک وقت ہوگا میں سچ میں جنت میں کھڑی ہوں گی، اور وہ بھی سچی جنت ہے کہ جنت کا ایک زمین کا ٹکڑا ہے، تو پھر باغوں والی جنت میں کھڑی ہوں گی، وہاں پہ اللہ کے رسول ہوں گے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے، اس کے فرشتے ہوں گے، نورانی کیفیات ہوں گی۔ اس کو تصور کریں، کچھ احاطہ لے کر آئیں کہ میرے پیارے نبی کا حلیہ مبارک میں نے سیرت میں پڑھا ہو تو میں میرے دل اور دماغ میں ہو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی تعلیمات، ان کی باتیں، خود اپنے گناہ یاد آئیں، ایسی رقت کے ساتھ جو ہے روضہ مبارک کی طرف درود شریف پڑھا اور اس رقت کی کیفیت کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ موڑا اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے، تو کیا وہ مہربان رب میری اور آپ کی مغفرت نہیں کرے گا؟ کیا وہاں پر اس انداز میں پڑھا گیا درود شریف کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ گیا؟ کیا انہوں نے نہ سن لیا؟ اگر میں وہاں چیختی پکارتی رہ جاؤں تو کیا سنیں گے؟ کیا میری چیخیں سنیں گے؟ نہیں۔ مجھے بڑا ہی پیارا، یعنی اتنا خوبصورت درود شریف یاد کر کے جائیں ایک غلطی کے بغیر ہو، یعنی ہمیں وہاں یہ شرم آنی چاہیے یا یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں درود کے الفاظ غلط بولے، میرے نبی کیا کہیں گے؟ ایک لفظ تو ٹھیک پڑھ نہیں لیے۔ کتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں نا ہمارے درود شریف، اس طرح توجہ ہونی چاہیے۔ یہ شعور ہوتا ہے، یہ جذبات کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ جذباتی محبتیں سب کی ہوتی ہیں، عملی اور قولی محبت کی اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آگے جو بات آ رہی ہے وہ مغفرت اور اجر کی بات ہوئی، تو ان شعائر پر جب ہم جائیں تو اس کا خیال رکھیں، کیونکہ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ساتھ جید صحابہ کی قبور ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا اور ان کے لیے ترتیب سے ہیں، تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے نا، ہم اس کو پراپر دیکھیں یہاں پہ کس کی قبر ہے، یہاں پہ کس کی، بھی کچھ ساتھ ساتھ ہیں، تو اس کو پہلے سے ویڈیوز میں تصویروں میں دیکھ کر جائیں کہ جب میں نے اس جگہ پر کھڑا ہونا ہے، وہاں پہ لوگ قبلہ رخ بھول جاتے ہیں، دعائیں بھی جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف اس کے روضہ مبارک کی طرف کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا ہم نے کس سے مانگنی ہوتی ہے؟ بیت اللہ پہ جا کے اللہ سے نہیں مانگنی ہے، اگر تو کس سے مانگنی ہے؟ دعا ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، درود شریف کس پر بھیجنا ہے؟ تو بالکل جب ہم جیسے اس وقت میں بیٹھی ہوں ایسے ہی بالکل سامنے یہ ریاض الجنہ کا اتنا حصہ ہے اور اس طرف جو ہے وہ روضہ اطہر ہے۔ تو پھر اب جب اس طرف مڑنا ہے، جیسے ہم ادھر سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، یہاں پہ نفل ادا کرنے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہماری محبت، عقیدت یا ہماری خواہش جو ہے محبت کے معاملے ہم اسی طرف اگر رخ رکھیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ میں حکم دیتے کہ ادھر 2 رکعت آج ادھر ہی پڑھ کے جاؤ، اس طرف۔ ایسے ہوتا ہے؟ ایسے نہیں نہ ہوتا۔ تو جس طرف ہم نے نماز پڑھی تو دعا بھی ادھر ہی ہوگی کہ نہیں؟ شعور کیا کہتا ہے؟ میری بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے نماز کو میں نے یہاں کھڑے درود شریف پڑھا ہے، اب ساتھ ہی میں نے منہ ادھر کر کے یہاں 2 نفل پڑھ لی، تو اب مجھے دعا بھی ادھر ہی بیٹھ کے کرنی ہے، اسی رخ پہ کرنی ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ میں اب قبلہ رخ ہوں۔ تو وہاں پر ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں، اکثر لوگ اسی طرف دعائیں بھی ادھر مانگ رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں، بس پھر دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تو ہم نے جتنا، یعنی جیسے انٹر ہونا چاہیے تو ساتھ ساتھ ہی درود شریف کی، بلکہ جب ریاض الجنہ کے لیے قدم اٹھنا شروع ہو جائیں تو درود شریف پڑھنے کا آغاز کر دینا چاہیے کہ میں اب قدم قدم جائی جا رہی ہوں، تو میں اس پر خود اپنی زبان سے اچھے طریقے سے جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں مکمل، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو اللہ کے نبی نے خود پڑھا ہے، جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے پڑھا ہے، میں وہ پڑھتے پڑھتے جاؤں اور اتنی دفعہ پڑھ لوں کہ اب میری زبان پر بس چلتا جا رہا ہے، اور پھر میں روضہ اطہر پہ کھڑی ہو کے بھی پڑھ لوں اور اس کے بعد نماز پڑھوں، پھر میں اللہ سے دعا کروں۔ تو یہ شاعر اللہ ہیں،
ان کا آداب آج بھی ہم نے کرنا ہے تو یہ اس آیت پر عمل ہوگا جو ہم نے بھی پڑھ لی ہے۔ قبیلہ تمیم کا ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ازواج المطہرات میں سے کسی کے حجرے میں موجود تھے۔ تو جو یہ لوگ وہاں پہنچے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ لوگ تاخیر بھی برداشت کرتے تھے، باہر سے آوازیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا شروع کر دیا، محمد اخرج الینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ باہر ہمارے پاس آئیں۔ تو اللہ اس آیت میں تنبیہ فرما رہے لوگوں، ان الذین، وہ لوگ، ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو کہاں سے پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، کمروں کی یا حجروں کی دیواروں کے پیچھے سے، یہ زیادہ تر جو موقع نہیں رکھتے، سمجھ گیا۔ ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ انہوں نے ناشائستہ خلاف تہذیب حرکت کی، آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا، یہ مکروہ امر ہے، لیکن ساتھ ہی میں کہہ دیا کہ لا یعقلون، کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ دراصل یہ ناسمجھ بھی، کہنے کا مطلب کیا ہو کہ درگزر کر دی چاہیے، بات تو ناگوار ہے، ناشائستہ ہے، لیکن آپ کیا کیجئے کہ ان کے ساتھ درگزر کر دیجئے، جو کہ لا یعقلون، ناسمجھی کی بنا پر کر رہے ہیں، نادانی کی بنا پر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ابھی آپ کے مرتبہ و مقام سے ناآشنا ہیں، اپنی حرکت جو کر رہے ہیں اس کے انجام سے باخبر نہیں ہے، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ آپ جو ہے ان سے درگزر بھی کر لیں، لیکن یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا ان کو، ولو انہم، اگر یہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، کہ یہ نکل آئے آپ کے پاس، آپ خود ان کے پاس، تو لکان خیر لہم، تو بہتر ہوتا ہے ان کے لیے۔ ادب نبوت کا یہی تقاضا ہے، اور یہ چوتھا اصول ہو گیا، تین اصول ہم نے پڑھے، چوتھا اصول ہم نے کیا پڑھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کی یہ بات ہے، اور باقی عمومی طور پر ایک معاشرے کے اندر بھی مینرز کیا ہے، آداب یا شائستگی یہ ہے کہ نوک کیا جائے، یا پھر اگر کوئی علم، اور یہ سلف صالحین ایسے کیا کرتے تھے نا کہ جب وہ کسی سے علم حاصل کرنے جاتے ہوتے تھے تو وہ جو ہے وہ ان کو آواز نہیں دیتے تھے، دروازہ نہیں کھٹکاتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ وہ خود سے باہر نکل آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ہی کے حکم کے مطابق حضرت ابی کعب کے گھر قرآن سیکھنے کے لیے میں جایا کرتا تھا، تو جا کر آپ کے دروازے پر وہ کہتے کہ میں بیٹھ جاتا تھا۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس، جلیل القدر صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں علم حاصل کروں، تو میں جاتا تھا اور ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا، یعنی وہ یا تو کھڑے رہتے جب تک آپ باہر سے آواز نہ، باہر سے آواز دیتے تھے نہ کھٹکاتے تھے، جب تک وہ خود باہر تشریف لاتے تو پھر وہ ان سے ملاقات ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت ابی نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ جب آپ آتے ہیں تو دروازے پر دستک دے دیا کریں کہ تاکہ میں آپ کو جلدی آ جائے کہ وہ باہر یا میں ملاقات کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ شیخ، بزرگ یا استاد قوم میں اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح نبی اپنے قوم میں ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس نکل کر آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لہٰذا میں اپنے شیخ کو آواز دے کر یہ دروازہ کھٹکا کر تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں، تو ادب کی خاطر آ کر بیٹھ جاتا ہوں، اور تاکہ جب باہر آئیں گے تو ملاقات ہو۔ اور عرب آپ جانتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ صحرائی علاقہ ہے، اب تو زیر جو تعمیرات ہوگی اس کی وجہ سے پکا وغیرہ ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچے کی جگہ ہو تو تھوڑی سی ہوا بھی اڑتی ہے تو گرد اڑتی ہے، تو یہ ان کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ گرد آتی، ان کے بال لٹ جاتے، ان کے کپڑے لٹ جاتے، لیکن یہ انتظار کرتے تھے۔ اب کہنے کو یہ بھی کوئی بات ہے، عمل، اب ہم کہتے ہیں نا ہم دین پہ بہت عمل کرنے والے لوگ، دین پر عمل کرنے والے یہ ہیں، انہوں نے یہ حصہ بھی نہیں چھوڑا کہ وہ قوم کے بڑے ہوتے ہیں، مصداق کے نبی ہوتے ہیں، کہ وہ تعلیم دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ جو تعلیم کا شعبہ ہے یا تعلیم کس کی میراث ہے؟ نبیوں کی نا، معلم ہونا، استاد ہونا، یہ کس کی سنت میں سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی سنت ہے، وہ تو تعلیم دیا کرتے تھے، تو انہوں نے احترام کے طور پر ان کو بلانا، جس طرح کہ اس آیت میں کہا کہ انہوں نے اس کے خلاف سمجھا، تو یہ اتنی بات کا جو لحاظ رکھتے ہوں گے تو ظاہر ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم، ہم ان کے لیے ایسا جملہ ہے ہم لوگ بولتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اعزازات سے نوازا ہے۔ اور ویسے بھی عام بات ہے، ہمارے اردو والے لوگ بھی کہتے ہیں با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، ایسے تو کہتے ہوتے ہیں نا، تو یہ جملہ کیوں کہتے ہیں
انہوں نے سمجھا سیکھا ہے نا، اور قرآن سے ہی سمجھا سیکھا ہوگا یقیناً. ہم تک ایک بات پہنچی لیکن اس کی گہرائی میں جائیں تو ہمیشہ باادب ہونا. بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ باادب رہیں، کیونکہ بے ادب آدمی کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بے ادب محروم مانداز فضل رب، فضل ربی سے محروم ہوتا ہے ایسا شخص کہ جو بے ادب ہوتا ہے. تو اس لیے بچیاں بھی بیٹھی ہیں، طالبات بھی بیٹھی ہیں، تو اپنے سے بڑوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، والدین کا ادب. چاہے کلاس میں پڑھنے والا ایک ہی اسٹوڈنٹ، ایک ہی لیول کے لوگ ہیں، لیکن وہ اس سے بڑا ہے، اور کوئی علم میں بڑا ہو سکتا ہے، کوئی عمر میں بڑا ہو سکتا ہے. تو دونوں طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لحاظ رکھنا ہے، ادب کرنا ہے. کیوں کہ ہم نے فضل رب کو پانا ہے. تو فضل رب کی محرومی کب ہوتی ہے؟ جب انسان بے ادب ہوتا ہے. آیت نمبر 6 پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقون، کوئی فاسق آدمی خبر لے کر، تو پھر تم کیا کرو کہ اس کی تحقیق کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا، کہ تم پہنچ جاؤ قوم بجہالۃ، کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا، بس ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اس پر جو کیا تم نے، نادمین، پشیمان ہو جاؤ. کہ کوئی فاسق بنبأ، کوئی خبر لائے تو تم کیا کرو؟ فتبینوا، اس کی تحقیق کو کرو. اڑتی اڑتی خبر پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اڑتی ہوئی خبر پر یا سنی سنائی بات پر یقین بلا سمجھے کسی بھی جھوٹے آدمی کی اطلاع پر، یا کوئی سچا بھی ہو تو اس پہ کاروائی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کیا کر لیں؟ فتبینوا، تحقیق کر لیں. اور کیونکہ اس طرح نہیں کریں گے تو اس پر کوئی کاروائی ہو جائے گی تو بہت بڑا معاملہ جو خراب ہو سکتا ہے. اس ضمن میں کچھ سیرت کے واقعات بھی ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ وقت کی کمی ہے اس کو احاطے میں نہیں لا سکتے ہیں. اور کچھ سے آپ واقف بھی ہوں گے کہ جھوٹی خبر سے، اور آج اپنی قوم کے اندر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جھوٹی خبر ہوتی ہے تو اس سے کیا کیفیت بنتی ہے. اور یہ کام بخوبی انجام دیا جا رہا ہے. آپ کو بخوبی کیوں کہوں گی؟ کہ بخوبی ہی انجام دیا جا رہا ہے. کس طرح سے دیا جا رہا ہے؟ ہمارے رسائل، ہمارے اخبارات اور ٹیلی ویژن، ہماری یعنی الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، اس کام میں خوب آگے ہے. یعنی کوئی اگر نزا کے عالم میں ہے نا، تو یہ نہیں ان کو کسی سے پتہ چلے کہ فلاں کی طبیعت ایسے جیسے لگتا ہے مرنے والا ہے، تو فوراً کیا آئے گا؟ ایک زبردست میوزک بجے گا، بریکنگ نیوز. اور کسی کے مرنے کی اطلاع بھی وہ گاہ کر دیتے ہیں. اب اس پر ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو رہی ہو ان کو، لیکن وہ میوزک بجا کر ہمیں بتاتے ہیں کہ بریکنگ نیوز سنیں گے. سب سے پہلے ہمیں خبر آئی ہے کہ پتہ نہیں شاید بس وہ مر ہی چکے، لیکن پتہ چلتا نہیں وہ ٹھیک تھے، وہ اطلاع غلط تھی. تو کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی خبر آ جائے جو اس کے پر یعنی کہ ہم سے متعلق خبر بھی نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے وہ موجود ہے، طبقہ موجود ہے، ادارہ موجود ہے، یا اس میں ذمہ دار لوگ موجود ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کی تحقیق کریں. اس کے بعد عوام الناس تک بات پہنچائی جائے. وَاعْلَمُوا، جان لو کہ ان فیکم، بے شک تم میں، رسول اللہ، اللہ کے رسول موجود ہیں. اور یعنی اس وقت اللہ کے رسول موجود تھے جب اس طرح کی خبر آتی تو کہا کہ پہلے اللہ کے رسول کو بتائی جائے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری باتوں کو اگر وہ مان لیں گے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. یعنی ہر ایک کو خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی جو آپ کی بات کو ضرور مانیں، یا ہم کسی کو رائے دیں. جب ہمیں کہا جاتا ہے نا اچھا آپ لوگ بتائیں، جیسے ہم بھی کبھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ مشورہ لے لیں، تو اگر 10-15 مشورے ہوں گے تو آپ بتائیں کہ 15 مشوروں پہ عمل کریں گے تو مشکل میں نہیں پڑ جائیں گے. کیونکہ اگر آبدہ بہن کی مان لی تو نورین کہیں گے کہ میں نے تو زیادہ اچھی بات کی، یہ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ 15 باتوں کو ملا کر ایک بات جب بنا لیا جاتا ہے نا تو وہ ایک اچھی رائے جو ہے وہ نکل جاتی ہے. تو لہٰذا یہ رائے دینی ضرور چاہیے، لیکن یہ خواہش نہیں رکھنا چاہیے کہ میری ہی رائے پر عمل کیا جائے. اللہ فرمانے کہ اگر نبی آپ سب کی باتوں کو مان لیں تو آپ بھی مشقت میں پڑ جائیں گے. تو لہٰذا اللہ کے نبی بعض معاملات میں مشورے تو کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کر جائیں. کیونکہ کسی شخص کی بات نہ مان جائے تو مخالفت شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی نے کی تھی، 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے ایمان کو محبوب ٹھہرایا ہے. وزینہ فی قلوبکم،
اور اس نے اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی تخم ریزی کر دی ہے جس کی وجہ سے تم اسے پسند کرتے ہو. یعنی اگر ہمارے دل میں ایمان اللہ پیدا نہ کرتے تو ہم اس کو پسند نہ کر رہے ہوتے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تخم ریزی کر دی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو پسند کرتے ہیں. اور جیسے کہ اس وقت میں بھی صحابہ کرام نے اس کو پسند کیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور اسی طرح کراہٹ ڈال دی ہے اس نے تمہارے اندر کفر کی. وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور نافرمانی اور گناہ سے متعلق جو ہے وہ نفرت کو پیدا کر دیا ہے. جن چیزوں کو تم اپنا پسند کرتے ہو أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ایسی ہی صفات کے حاملین لوگ نیکی پر اور راہ راست پر ہیں. فضلا من اللہ یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے کیا ہے. وہ نعمت اور نعمت ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں. لہٰذا اگر اللہ کا نبی آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو وہ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ حکمت کے تحت ہوگا اور آپ اس بات پر گناہ نہ منائیں. اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اگلی جو بات ہے وہ ان طائفتان لگ بھگ ہم 5 اصول پڑھ چکے ہیں. اب اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے چھٹا اور اہم اصول بیان کیا ہے. کوئی طائفتان من المؤمنین اگر اہل ایمان کے 2 گروہ جو ہیں وہ آپس میں جھگڑ پڑیں وہ لڑ پڑیں تو بس تم کو کیا چاہیے کہ تم کیا کرو. فاصلحوا بینہما ان کے درمیان صلح کرا دو. جو اگر یہ کام جو ہے وہ اس وقت کا خلیفہ وقت جو ہے اس کا ہوتا ہے حاکم موجود ہے اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ تم متحارب گروہوں میں صلح کو کرا دے. ان کے اندر جو ہے وہ مذاکرات کرائے کوئی بھی ان کے درمیان جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کرائے اور اس کے بعد جھگڑے کو مٹائے. لیکن اگر وہ نہ ہو تو جماعت المسلمین کا فرض بنتا ہے کہ 2 گروہوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح صفائی کرائی. کبھی کبھی تو مہاجرین اور انصار کے درمیان بھی جھگڑا ہونے لگتا تھا تو آپ ان کے درمیان صلح کرا کے جھگڑوں کو ختم کیا. مدینہ میں اوس اور خزرج کے قبیلوں کی لڑائیاں آپ نے سینکڑوں سالوں والی تو سنی ہوئی ہے کہ معمولی باتوں پہ کبھی پانی پلانے پر کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جو 200 سال تک نسلاً جنگیں جو ہے وہ چلتی رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اسلام کی برکت تھی کہ ان کے اتنے پرانے جھگڑوں کو ختم کرایا اور ان کی دشمنی جو ہے وہ جاتی رہی اور باہم شیر و شکر بن کر رہنے لگے. حدیث میں غزوہ بدر سے پہلے کبھی واقعات آتے ہیں اور دیگر ایسے واقعات کے جب ان کے تکرار ہو جاتی ان کے درمیان تنازع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تصفیہ فرماتے اور وہ اس کو مان بھی لیتے تھے. پھر فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ اول تو آپ ان کے درمیان صلح کرا دیں. فَإِن بَغَتْ پس اگر باغی رہے سرکشی پر رہے ان دونوں میں سے ایک گروہ علی الأخرىٰ دوسرے پر تو اب وہ مان نہیں رہا وہ سرکشی پر آمادہ ہے اور غلط ہے تو اب کیا کرنا چاہیے. فَقَاتِلُوا الَّتِي اب قتال کیا جائے اس کی جنگ کی جائے اس کی سرکوبی کی جائے الَّتِي تبغی اس کی جو کہ بغاوت کر رہا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. یعنی زیادتی کرنے والے فریق کو مجبور کر دو یا تو وہ حکم الہی کے طور کو کی تعمیل کو کر لے زیادتی کو ختم کر لے نہیں تو اب اس کو سزا دی جائے. اور اس چیز کو بین الاقوامی سطح پر آج بھی ایک ایسا ادارہ موجود ہے جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں عالمی تنظیم UNO. تو اس میں جو ہے وہ قبضہ جو ہے وہ زیادہ کمیونسٹوں کا ہے یہودیوں کا ہے اور ہنود کا ہے کافر مشرک کا ہے. تو اس لیے یہ جو ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑا جھگڑا مسلمان ہی نظر آ رہے ہیں اور UNO کا مقصد یہی ہے کہ صلح صفائی امن کو قائم کرنا. 2 متصادم گروہوں کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کرا کر ان کے درمیان ایک درمیانی راستے کو نکالنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کشمیر اور انڈیا کا جو معاملہ ہے وہ کتنے سالوں سے اسی طرح التوا میں پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے. جتنی بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر اس کی اندر آواز اٹھتی ہے اور پھر کچھ خاص طبقے اس کو دبا دیتے ہیں. کچھ ایسے مسائل پیدا کرتی جاتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے. فلسطین کے معاملے پر ہم دیکھتے ہیں نا یہ سبھی فیس بک پر ان چیزوں پر ایک جملہ مشہور چل رہا ہوتا ہے کہ ملالہ کی ڈائری جو ہے وہ پشاور میں اقوام متحدہ کو مل گئی امریکہ کو مل گئی لیکن فلسطین میں آدھے جسموں والے بچے وہ نظر نہیں آ رہے. ان کی نہ ڈائریاں مل رہی ہیں نہ ان کی دعائیاں مل رہی ہیں نہ ان کی چیخیں مل رہی ہیں نہ ہی ان کی کوئی مظلومیت ان کو مل رہی ہے. اس لیے کہ وہ ان کے علائے کار نہیں بن سکتے.
جس کو نالہ کار بنانا ہو تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک انصاف کے تقاضوں پر مبنی جو ہے یہ معاشروں کے اندر ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کہنے کا مقصد کیا ہے کہ عدل کو قائم کرنا ضروری ہے، یہ تقویٰ کا معیار ہے. اور وہ کب ہو سکتا ہے کہ جب دو متصادم گروہوں کے درمیان صلح کرا دی جائے بالعدل عدل کے ساتھ، واقسط اور انصاف کو قائم رکھا جائے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند فرماتا ہے المقسطین، کس کو؟ انصاف کرنے والا. بے شک اللہ جعلنا. انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اختلاف بھائیوں میں بھی ہوتا ہے لیکن کیا کیا جائے؟ اس کو سلجھا لیا جائے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. اگر وہ حق کو تسلیم کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں صلح کے در پر آمادہ ہوتے ہیں تو بے شک ان کا معاملہ پھر اللہ کے اوپر ہے. اور اگر وہ باغی ہو رہے ہیں تو پھر جو بھی ان کے اوپر بڑا ہوگا تو وہ ان کے لیے کچھ سزا کو تجویز کرے گا، یا ان کے لیے جو بھی معاملہ تجویز کرے تو وہ من حیث القوم مل کر اس کو کر لیں گے. تو تمام مسلمان کون ہیں؟ آپس میں اخوتن، بھائی بھائی ہیں. لہٰذا آپس میں بھائیوں کے لیے فصل و اصلاح کا کام کرو. خوف خدا قوانین شرع کی پابندی کا احساس دلاتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. یہ انسان کے تقویٰ جو ہے وہی اس کو صلح پر آمادہ کر سکتا ہے. کہ جیسے ہم نے ابھی کیا پڑھا کہ تقویٰ کیا ہوتی ہے؟ کہ تقویٰ حدود شرع کی حفاظت ہے. کہ جتنی جو شرعی حدود ہیں ان کی حفاظت ہی دراصل اس کا نام ہی تقویٰ ہے. تو جب محافظت ہوگی حدود کی تو ہی ایک معصیت سے بچے گا، نفاق سے بچے گا. اور پھر فرمایا کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تم احکام الہی کی پابندی کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. اس کا خوف رکھو گے تو تم پر بھی وہ رحم کرے گا، ورنہ نتیجہ صاف ظاہر ہے. آیت 11 کو پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ وہ مذاق اڑائیں، کوئی قوم جو ہے وہ من قوم، کوئی قوم جو ہے من قوم کی دوسری قوم کا. ہم نے جو مسلمانوں کے انفرادی اجتماعی نظام کو ضابطوں کو جو پڑھے تو ان میں ہم نے 6 اصول پڑھ لیے تھے. اب ہم 7واں اصول پڑھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ حق و انصاف کے ذریعے سے سلجھا دینے کے بعد، مومن بھائی بھائی ہے کو بتانے کے بعد، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ جھگڑے جو ہیں وہ کوئی بڑی نوعیت کے نہیں ہوتے ہیں، وہ جو بڑے بن جاتے ہیں ان کی نوعیتیں چھوٹی ہوتی ہیں، بالعموم ان کی وجوہات چھوٹی ہوتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ اختلافات بڑھ کر اشتعال میں بدل جاتے ہیں. جب اختلاف بڑھتا ہے اور اشتعال پیدا ہوتا ہے تو انتقام پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ جنگ و جدل کی نوبت آ جاتی ہے. اور پھر 7واں ضابطہ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، یعنی اس کا تمسخر نہ اڑائے، کیونکہ ایسا این ممکن ہے کہ یکونوا، کہ وہ خیرم منہم، ان سے بہتر ہو. ہمارے نزدیک وہ ایمی اور یہ اور وہ ہے نا، اللہ کے نزدیک وہ کوئی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو جب تمسخر کرنے والا کوئی دوسری شخص یا جماعت کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بڑا ہوں، اپنی بڑائی کو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. اور میں فرمایا کہ یہ فعل جو ہے اس کا دوسری کو تحقیر کا نشانہ بنانے کا باعث بن رہا ہے. تو وہ اللہ کے نزدیک اگر تم سے بہتر ہوا تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ اور جس چیز کو اللہ پسند کر رہے ہیں اور ہم نہیں پسند کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں. اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے بہتر ہو، پر ہم اس کو تمسخر کا نشانہ بنا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے گا اس سے؟ دراصل ہم اس بندے کو تو ناراض کر رہے ہیں. کس حساب سے ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں؟ کس کی پسند کو ناپسند بنا رہے ہیں. تو جب اللہ کی پسند کو پسند نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ راضی رہے گا ہم سے کیا؟ ہم نے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی، ہم نے اللہ کی ناراضگی کا خود کو اس کے لیے سبب بنا دیا. اور وہ کس بنا پر بنا دی؟ جہالت، نادانی. کیوں؟ کہ ہم نے اپنے تئیں کسی کو اچھا سمجھا. جب بھی کوئی اچھا لگے نا کہ یہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، کاش ہم ایسے ہوتے، رشک آتا ہے. تو یہ کہ اللہ اس کی جو اچھائیاں ہیں مجھے بھی ایسی اچھائیاں عطا فرما دے. یہ نہ کہ مجھے ایسا اچھا بنا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو بڑا اچھا اور نہیں سمجھوں، خدا نہ خواستہ اس کے اندر نیکیاں ہوتی ہیں اور کسی کو ہم سمجھ لیں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے. ایسا نہ ہونا چاہیے. ہمیں اللہ اس کے اندر جو گناہ مجھے لگتا ہے گناہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا،
کوئی اچھائی ہے تو مجھے ضرور بتا دینا۔ اور جب کوئی ہمیں اچھا کہے کہ یہ بہت نیک ہے، بہت اچھے ہیں، اس وقت ہمیں اس وقت بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ یہ تو لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ تو لوگ ایسے کر رہے ہیں، تو پھر لا تو واپس مجھے نہ پکڑنا، بیمار یقولون جو یہ کہتے ہیں، مجھے اچھا بنا دینا، جو یہ ظنون جو یہ خیال کرتے ہیں اسے اچھا بنا دینا، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر مجھے نہ پکڑنا، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ جس طرح مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہی چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور بات بھی ایسی ہے، ہمیں دوسرا نیک سمجھ رہا ہوتا ہے، ہم اتنے ہوتے تو نہیں ہیں نا۔ ہاں یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ جیسے لوگوں کا گمان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کر بنا دے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر جو قوم من قوم کی بات ہوئی نا، یہ دراصل مردوں کی طرف اشارہ ہے، مطلب عورتیں کرتی ہیں مذاق اڑاتی ہیں، اجازت ہے عورتیں مذاق اڑا کے نہیں سکتی نا، غلط بات ہے، ہم غلط سمجھتے ہیں، اللہ نے ہمیں منع کیا اسپیشلی، کہاں میں منع کیا ہے؟ اچھا اسی آیت میں منع کیا ہے، فرمایا کہ وَلَا نِسَاءً مِّن نِسَاءٍ، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق کریں، عسیٰ این ممکن ہے خیراً وہ بہتر ہو منہن ان سے، یعنی تمسخر کا نشانہ بننے والی، تمسخر کرنے والیوں سے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی کو بیکورڈ نہیں سمجھنا چاہیے، نہ لباس سے نہ انداز سے۔ ہمیں بہت سے پردہ کرنے والے پسند نہیں ہوتے، اور جن چیزوں کو یعنی دیکھیں ہم بعض دفعہ مذاق انجانے میں کر جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اللہ کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی کسی کے برقع عبایا یا بڑی چادر کو ہم ٹاٹ کہہ دیتے ہیں، یا اس کو بوری کہہ دیتے ہیں، یا اس کو کیا کہتے ہیں وہ ٹینٹ کہہ دیتے ہیں، لڑکیاں مذاق اڑاتی ہیں نا خواتین نے کچھ کہتی اتنا بڑا ٹینٹ کر رہا اس نے، تو اس ٹینٹ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا بھائی کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں اور سینوں پر لٹکا لو، تو پھر کس کا مذاق اڑایا آپ نے؟ اس خاتون اس لڑکی کا مذاق اڑایا، وہ جو اس نے اڑا ہے جس کو آپ نے ٹینٹ بولا تو وہ آپ نے اس کا مذاق اڑایا نہیں، اللہ کی آیت کا، اس خمار کا جو ہے وہ مذاق اڑایا، خمار کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جس وہ اپنی اوڑھنیاں جو سروں پر ڈال کے پیچھے لٹکا لیا کرتی تھی، تو فرمایا یہ طریقہ نہیں ہے، جاہلیت کی عورتوں کی طرح مت ہو جانا، اس پہ ہمیں نہیں ہوتی، ہم جو عمل کرنے والی ہے اس کو ہم ٹونٹ کرنے لگتے ہیں، لیکن جو زمانے جاہلیت کے طریقے پر عمل کر رہی ہے، جو اپنے دوپٹے یا تو پہن ہی نہیں رہی ہے، یا اگر پہن لی تو اس نے پیچھے لٹکا لیا ہے، تو اس کو بڑے فخری انداز میں بڑا ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم پڑھے لکھے ظاہر ہوئے نا، ہم نے حماقت کا ثبوت دیا کہ نہیں دیا؟ ہم نے اگر چلے ہم پڑھے لکھے ہوئے ہم احمد نظر میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے، چلے نہیں کرتے ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ اس بات سے آنکھیں بند کرتے ہیں کہ آپ نے یا میں نے اللہ نہ کرے ہم نے اللہ کے قرآن کا ہم نے پھر مذاق بنایا، یا ہم نے اپنی رائے کو، جو ہم نے پہلی بات پڑھی تھی، اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے سے مقدم جانا کہ نہیں جانا؟ ہم نے اس کو آگے کیا کہ نہیں کیا؟ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، تو میں اور آپ کس حساب سے ترقی یافتہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہو سکتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یا جو کہتا ہے کہ یہ واقعی ترقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو پھر مان لینا چاہیے کہ وہ پھر ٹھیک زمانے جاہلیت میں چلا گیا، اس کو یہ مان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی بات نہیں سن رہا، اس کو یہ مان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے اس حکم یا اس سورہ یا اس آیت کے خلاف کہہ رہے کہ معاذ اللہ یہ بات اللہ نے ٹھیک نہیں کی، یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، کیوں کہ میں اس کو زمانے جاہلیت نہیں سمجھتا، میں اس کو کیا سمجھتی ہوں کہ یہی ماڈرنزم ہے، یہی ترقی ہے، اور اللہ نے واضح طور پر کہا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اب پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ درہ قرآن، اسی لیے ہم کریں گے کہ ہم یہ ساری باتوں کی سیر کرتے ہوئے ہیں اور اپنے اصول نوٹ کرتے ہوئے ہیں کہ قرآن ان چیزوں کو زمانہ جاہلیت سے جوڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس سے بچو، یہ زمانہ جاہلیت کے طریقے تھے، اس میں جو ہے وہ تم مت جاؤ، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کریں، اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو ہم بالکل اللہ اور اس کے حکم کے طور طریقوں کے خلاف جا رہے ہیں، اور ہم ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو کہیں سے بھی درست اور شائستہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ گپ شپ کرنا اور مذاق کرنا مطلب اس میں بھی شائستگی کا پہلو ہونا چاہیے، لیکن وہ منع نہیں ہے، جیسے کہ ہمیں اس میں بھی سیرت میں سے بہت ساری جو ہے وہ باتیں ملتی ہیں، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم انس رضی اللہ کو کیا کہتے تھے کہ یہ ذوالأذنین ہے، یعنی دو کانوں والا کہہ کر کہتے تھے،
تو دو کان، ہر بندے کے دو کان ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت انس کے کان جو ہے وہ نسبتاً بڑے تھے تو اس لیے آپ ان کو کان والے کہہ کے نہیں، ایک کان جو ہے وہ دو کان کے متعلق، یا پھر ہم اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دو کانوں والوں کا مطلب یہ کہ اتنی بات جو کسی اور کو بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے وہ فٹافٹ سمجھ آتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اس کا تو دماغ بہت بڑا ہے، اس کا تو فلاں بہت بڑا ہے، کسی بچے کو کہتے ہیں اس کی تو داڑھی پیٹ میں ہے. ایسے کیوں کہہ دیتے ہیں؟ کہ اس کی ایکسٹرا صلاحیت کی وجہ سے بعض دفعہ اس کو کوئی ایسی بات گپ شپ میں کہہ دی جاتی ہے اور اگلا اس کو اسی طرح سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو ناگوار لگتا ہے تو اس کو کہنا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. لیکن جو ہماری ایسی بات کو گوارا کرتا ہے تو ایک دل لگی کے طور پر کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تو داعینا وانت رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہو کر آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں، یعنی آپ کی کسی بات پر انہوں نے ایسے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا ہوں. یعنی جو یہ آپ کو مذاق میں گپ شپ میں کہا ہے، جیسے آپ سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، مطلب سارے جوان ہی جنت میں جائیں گے، بوڑھے سارے ماشاء اللہ کیا نہیں جائیں گے. مطلب کیا ہوا اس بات کا کہ سارے بوڑھے بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، کہ وہ بوڑھے جو ہیں آپ تو ساری کوشش ہے کہ کم سے کم ہمیں جوان تو کوئی کہے گا نا ہم جنت میں جائیں انشاءاللہ. چلیں بہرحال گپ شپ کے مذاق بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس وجہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مذاق ہوتے ہیں کہ وہ جھگڑوں میں بدل جاتے ہیں، وہ تنازع میں بدل جاتے ہیں، اور بہت سے مذاق ایسے ہوتے ہیں جو خون خرابی کی طرف بھی لے جاتے ہیں. اور اس لیے ہمیشہ پناہ ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم جب انہوں نے گائے ذبح کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اتتخذونہ ہزوا. تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں خدا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اللہ نہ کرے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، 8واں ضابطہ، نہ تم الزام لگاؤ، عیب لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا، اور نہ ہی برے القاب سے پکارو. لمز کے معنی عیب لگانا ہوتا ہے، جیسے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر پس پشت غیبت کرنے والے کے لیے، سامنے تانا دینے والے کے لیے. تانا جو ہے وہ زبان سے نہیں ہو سکتا ہے صرف، تانا جو ہے وہ پس پشت جو غیبت کہلاتا ہے، تانا آنکھوں کے ذریعے بھی سے بھی ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کے اشارے سے تانا ہوتا ہے. کہ بعض دفعہ مجلس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان بند ہوتی ہے لیکن آنے والی یا آنے والے کو دیکھ کر آنکھ کا اشارہ کیا جاتا ہے، ہاتھ کا اشارہ کیا جاتا ہے، جس سے دوسرے کا تمسخر اڑانا مقصود ہوتا ہے. اور جب کوئی ایک اشارے سے اس طرح ہمز لمز کی بات کرتا ہے، دوسرا اس کی تائید کر کے آنکھوں کے اشارے ہی سے اس کو مثبت جواب دے کر مسکراتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایسا کام کیا جو علیم الخبیر نے دیکھ لیا، اس نے ایسا کام کیا جو کہ کرام الکاتبین نے لکھ لیا. اور ایسا کر کے، اور ہمیشہ جب کسی کا کوئی عیب دیکھیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ یہ معذور ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ سر کے بالوں سے آری ہے، یا کوئی بھی اس کے اندر عیب ہے، تو فوراً کیا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ، اللہ میں نہیں ایسا. مجھے بھی لوگ دیکھ کے کہتے ہیں شکر اللہ آپ نے مجھے دونوں پاؤں پورے دیے ہیں، مجھے سر کے بال دیے ہیں. یہ شکر آنا چاہیے کہ نہیں کہ وہاں تمسخر آنا چاہیے. اہل قرآن کو تو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہے. یہ قرآن پڑھنے کے بعد یہ اللہ کا حکم پڑھنے کے بعد ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم کسی کو یوں تان تشنیح کریں. ہمارے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ اہل قرآن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ. پھر کسی کو دیکھا ثم الحمدللہ، پھر کسی کو دیکھا ثم الحمدللہ، کہ اللہ کتنوں سے بہتر آپ نے مجھے بنایا، اچھا بنایا. میں تو غریب ہی نہیں ہوں، میں کہاں سے کمتر ہوں کسی سے، اتنا امیر تو مجھے بنایا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کیا ہے کہ اس طرح کا جو ہے نہ ہی کسی کو الزام دو، نہ ہی کسی کی تحقیر کرنے کے لیے اس پر کوئی عیب لگاؤ. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فسق کا نام بہت ہی برا ہے ایمان لے آنے کے بعد. یعنی گناہ کا کام تو جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں، تو لہٰذا جب کوئی ایمان لے آتا تو اس بات سے روکا گیا کہ کسی کو ہمارا تو کوئی مسلمان تائب ہو جائے نا کسی بات سے تو اس بیچارے کو بھی ہم نہیں چھوڑتے، قبر تک پہنچا کر ہی وہ تانا چھوڑتے ہیں اس کو. نہیں تو اب دیکھیں اگر تانے کی بات ہوتی تو کوئی عمر بن خطاب نہ ہوتا، عثمان غنی نہ ہوتا، ابو بکر جو وہ صدیق نہ ہوتے. کیوں کہ جب اسلام لائے سب تو وہ سب کچھ چھوڑتے گئے پچھلے. تو کوئی صدیق کہلایا، کوئی غنی کہلایا، کوئی بہادر کہلایا، کوئی جو ہے وہ عشرہ مبشرہ کہلائے، کچھ ایسے کہلائے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. کیوں کہ ان کے درمیان پھر تانا نہیں تھا، عیب جوئی نہیں تھی، کیونکہ اب تو ایمان لے آئے ہیں.
بری بات تو جاہلیت کی بات تھی، وہ وہاں ختم ہو گئی. ومن لم یتب، جو کوئی توبہ نہیں کرے گا، ایسی حرکات سے باز نہیں آیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ بس یہی لوگ جو اللہ کے نزدیک ظالم ہیں اور بے انصاف ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، کہ نہ اللہ ہمیں ظالم بنائے اور نہ ہی ہمیں فاسق بنائے اور نہ ہی ہمیں ظالم بنائے اور نہ ہی ہمیں بے انصافی کی طرف کوئی عیب جوئی کرنے والا، کوئی تمسخر کرنے والا. یعنی ہمارا مذاق، ہماری گپ شپ بھی کیسے ہو، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، لا اقول الا الحق، کہ میں جو کہتا ہوں وہ صحیح بات کہہ رہا ہوں، وہ خواہ مخواہ کی نہیں ہوتی ہے. یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنو جو ایمان لائے، اجتنبو، اجتناب کرو، بچو، کس بات سے بچو؟ کثیرا من الظن، بہت زیادہ جو ہے وہ گمان کرنے سے بچو. یہ جو زندگی ہوتی ہے نا جس کے اندر ٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے یا بے چینی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ تر ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ہمارے گمان ہوتے ہیں. مثلا آج جو لوگ نہیں آئے تو میں یہ کہوں کہ بس وہ کل درس سن کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج گئے، یہ کیا ہے؟ یہ گمان ہے. یقین تو نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے آج کوئی جاب پہ گیا ہو سکتا ہے کسی کا کوئی آج بڑا انجانا کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کا بچہ خدا بیمار ہو، کسی کو کوئی ٹریول کرنا ہو، کسی کے گھر میں کوئی بھی کام، کوئی مجبوری، کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ، بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ جس کے لیے مشکل ہوئی ہے، یہ اب وہ جو عادتیں چھٹی کرتے ہیں نا، وہ نہیں اپنی طرف یہ لیں گے، ہم ان کے بارے میں ایسا خیال کریں گے، ہم ان کے بارے میں گمان نہیں کرتے، ہم پہلے ان سے پوچھ کے یقین کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیوں چھٹی کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ریگولر والے ساتھی اپنی طرف نہ لیں. یہ عمومی بات کی جا رہی ہے کہ خواہ مخواہ کے گمان، یہ بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے جو یہ جو خاندانی تعصب ہوتا ہے نا، رشتہ داروں کے مابین جو ہوتا ہے، محلوں میں جو ہوتا ہے، دوست احباب کے درمیان جو ہوتا ہے، وہ کثیر من الظن ہوتا ہے، بہت زیادہ خیالات. وہ تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ مجھے بلانا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ مجھے کھلانا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ مجھے دینا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ مجھے فلاں ایسے کہ. اور جن کو اللہ عزتیں دے دیتے ہیں نا، تو ان کا ذرا کہنا دیکھیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہمارے ارد گرد ہم کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو یہی چاہا تھا پر اللہ نے انہی کو ذلیل کیا اور مجھے ایسے نہیں کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. تو شکر اللہ کا کہ اللہ نے مجھے ذلیل نہیں کیا، مجھے عزتیں دی، کیونکہ عزتوں کا مالک، ذلتوں کا مالک وہی ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن اس نے مجھے محفوظ رکھا ہے. لیکن میں یہ نہ کہوں، بلکہ ہمیں من حیث القوم، کیونکہ جو ہمارا رشتہ دار ہے، جو ہمارا قریبی ہے، اگر وہ ذلیل ہو گیا تو کیا وہ میرے خاندان کا نہیں ہے؟ کیا اس کی ذلت میں میں بھی شامل نہیں ہو گئی؟ یا یعنی جیسے ہمارا دادا ایک ہی ہو اور میں عزت دار کہلاؤں اور یہ بے عزت کہلائیں، یہ میرے لیے ٹھیک بات ہے؟ یہ کیسی ٹھیک بات ہے؟ ابھی تو ہم نے پڑھا انما المؤمنون اخوہ، تو یہ اخویکم کی جو بات ہے اس کے اوپر تو حرف آ گیا ہے، تو ہم سب ایک ہی. کوئی تیسرا بندہ یہ ضرور کہے گا، وہاں پہ کوئی خرابی ہوگی کہ یہ انہی کے خاندان سے تعلق تھا تو ایسا ہوا. جو کہ فساد اور خرابی کا باعث بنتے ہیں. تو اس سے بڑی، یعنی ہر بندے نے خود کوشش کرنی ہے کہ خواہ مخواہ کے گمان کہ ہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے نہ بلائیں، کوئی وجہ ہوئی ہوگی، بلکہ کہ اچھا ہو کے نہیں بلایا، میں تو جا بھی نہیں سکتی تھی. ایسے نہیں کہیں گے کہ اچھا ہوا میں جا نہیں سکتی، اور میں تو کہہ دیتی کہ میں تو اس لیے بھی نہیں آئی کہ میرے کو کیا فائدہ ہے جانے کے، میں خود آ جاتی، لیکن مجھے پتا تھا آپ مجھے چائے نہیں پلانی، آپ بس ٹائم نہیں ہے، میں پھر کسی وقت آؤں گی. مجھے اس دن بھی کون سی ساتھی راستے میں کہہ رہی تھی، میں نے کہا نہیں آج تو چائے بھی پیوے، فائدہ ہے کوئی آپ کے گھر آنے کا؟ اب اس دن میں آؤں کہ میں نے چائے نہ پی ہو تو پھر مجھے فائدہ بھی ہو آپ کے یہاں آنے کا. تو اس طرح ہلکا پھلکا لے لیں، تھوڑی سی زندگی ہے. اور یہ جو باتیں، یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ کے جانی، لے کے کچھ نہیں جانا. اور جب مجھے ذاتی طور پر یہ میں آپ کو یہ اپنی فیلنگ کو شیئر کروں اگر، تو جس دن میں یہ سوچتی ہوں نا کہ زیادہ گزر گئی ہے اور تھوڑی باقی ہے، تو اس دن کسی کا برا چاہنے کا یا کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو وہ بھی سوچنے کا دل نہیں کرتا کہ اگر زیادہ گزر گئی ہے اور اس میں ہم نے نہیں احتیاط کی ہے تو جو تھوڑی رہ گئی اس کو کیوں خراب کریں. اور ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت کوشش کریں، ہم سے فلاں بھی راضی نہیں، فلاں بھی راضی نہیں، تو اللہ تو دیکھ رہے، اب چھوڑ دیں، اللہ کو تو راضی کر لینا، اللہ کی خاطر صبر کر لیں، اللہ کی خاطر جو ہے وہ ہم مان اور دیکھ اور سن لیں تو انشاءاللہ وہ اچھی گزرے گی. تو خواہ مخواہ کے بدگمانیاں نہیں دا. اور بعض دفعہ تو معلوم بھی ہو کنفرم کہ یہ ایسا کہا گیا، گمان نہیں ہے، تو بھی صرف نظر کر جائیں. تو یہ زندگی کا سکون سے گزارنے کا اصول اور راز ہے. اگر ہم کہ ہاں جی کہا ہے، پتہ ہے مجھے،
میں تو پوچھوں گی، میں تو فکرا کروں گی، وہیں پہ اذیت ہوتی ہے۔ اور کہیں بھی حکمتاً کہنا بھی پڑ جاتا ہے نا تو وہ کم مواقع ہونے چاہیے۔ زیادہ تر کیا ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیونکہ ان بعض الظن اسم، بہت سے ظن جو ہیں وہ گناہ ہیں، یہ بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ میں داخل ہیں۔ کیونکہ بہت سے ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں واقعی ایسی وہ بیچارے کو مسئلہ ہوگا کوئی، لیکن ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کچھ سوچ کر ہم کسی پرانی بات کو لے لیں، ہو سکتا ہے پہلے وہ اس طرح سے نہ ہو لیکن اب وہ ہمارے لیے ایسا رویہ نہ رکھتا ہو، لیکن ہم نے کچھ ایسا سوچ لیا تو ہم نے گناہ کیا، تو ہم کیوں گناہ کریں؟ اس نے غلط کیا، اس کو گناہوں کو کمانے دیں، ہم گناہ نہیں کریں اور اپنے گناہوں کو مزید پکا نہ کریں۔ اور پھر بعض دفعہ یہ جو ایک گناہ جو بالکل ہی منع ہے اور وہ بدگمانیاں گناہ میں داخل ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ کے جو گناہ ہیں، اللہ کے ساتھ کے گناہ جو ہیں وہ بدگمانیوں کے جو گناہ ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے کہ پتہ نہیں میں ہی اللہ کو نظر آئی ہوں، معاذ اللہ، میں راستہ دیکھ لیا ہے تکلیفوں نے میرا گھر کا، مصیبتیں نے تو جیسے میرے گھر سے جا ہی نہیں رہی، کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے کبھی ہم ہنسے نہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے کبھی جو ایسا نہیں کیا کبھی ایسے کیا ہے، اور یہ چیز غلط ہے۔ اور پھر کوئی دوسرا بھی یہ نہ کہے کہ ان کے ساتھ یہ بھی ہو گیا، ان کے ساتھ یہ بھی ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ان کے گناہ ہیں۔ ایسا خود کرنے والا خود جس پہ وہ سوچے ضرور کہ میری کوئی آزمائش ہے مجھ پر، میرے گناہوں کے سبب نہ ہو آج یہ ساری کی علامت ہے، کوئی دوسرا یہ نہ کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتے بھی تو ہیں۔ حضرت ایوب کو اگر اللہ نے بیماری دے کر آزمایا ہے تو وہ کیا ان کے معاذ اللہ وہ نبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں رہ سکے ہیں، انہوں نے مدینہ ہجرت کرنی پڑی، اور اتنے ایماندار لوگ جن کا جنتی ہونے کا ذکر بھی آ گیا وہ حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں، دیار غیر میں جا رہے ہیں، تو وہ سارے گناہگار تھے؟ نہیں، ان کی تو زندگیوں کو دیکھ کر ہم نے زندگیاں جینی ہیں۔ تو وہ کیا ہے، وہ آزمائش، وہ آزما ہے اللہ تعالیٰ۔ کون کندن بن کر نکلتا ہے، کون جو ہے وہ میری اتنی دیوی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اور ایک آدھ دیوی تکلیف پر کیسے جو ہے وہ صبر کرتا ہے۔ تو لہٰذا بدگمانی سے بچا جائے، کیونکہ بدزنی جھوٹی ترین بات ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے، تو اس لیے کسی مسلمان کو جو ہے کسی دوسرے مسلمان کی طرف جو ہے وہ سوء ظن نہیں، یعنی برا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد 10واں اصول، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، کسی کی عیب اور ٹو نہ لگاؤ۔ جو ہمارے ٹی وی اینکرز کرتے پھرتے ہیں نا، نیوز رپورٹرز، وہ ہمیں خبریں نہیں دیتے ہیں، وہ ٹوہ لگاتے ہیں۔ خبر تو وہ بتائیں ہمارے ملک میں کتنی ترقی ہوگی، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے جی رہے ہیں، کون غریب ہے، کون بے روزگار ہے۔ خبریں تو یہ ہوتی ہیں، آج ہمارے بڑوں نے یہ سلسلہ کر دیا، آج بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو گئے، ہمیں خبر مل گئی، نہیں ہمیں ٹوہ ملتی ہے۔ ولا تجسسوا، کیونکہ جتنی ٹوہ ہوگی اتنا ہم لوگ شوق سے سنتے ہیں نا، اللہ میں معاف فرما دے، ہمارے لوگ شوق سے سنتے ہیں نا تو ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے، تو اس ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، وہ ٹوہ لگاتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کے خلاف بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اپنی رائے اس کی رائے پہ مقدم کی کہ نہیں کی؟ کہ ولا تجسسوا اللہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنا تجسس ٹوہ لگے گی اتنی ریٹنگ بڑھے گی، اتنے فالوورز جو وہ بڑھیں گے۔ تو کسی کا راز تلاش کرنا، پہلے اس کی ٹو لگنے لگے رہنا اور پھر اس کو فاش کر دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے۔ اس سے دلوں میں کینہ، نفرت، عداوت پیدا ہوتی ہے، جنگ و جدل کی صورت میں ہمارے یہاں تو یہی ہوتا رہتا ہے، ہر چوک پر جو ایک محاسب بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ٹوہ لگاتا ہے، اور وہ محاسب نہیں ہوتا ہے، وہ فساد برپا کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا 11واں اصول کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم میں سے کوئی غیبت کریں دوسروں کی، کوئی ایک دوسرے کسی دوسرے کی۔ غیبت کی تعریف آپ سب جانتے ہیں کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ اپنے کسی بھی بھائی سے متعلق یعنی ساتھی سے متعلق غیر حاضری میں ایسی بات کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے حضور اگر وہ عیب یا خامی اس میں ہو تو بھی یہ غیبت ہوگی؟ آپ فرمائے یہی تو غیبت ہے کہ کسی میں کوئی خامی پائی جاتی ہو اور اس کا ذکر اس کی غیر حاضری میں کر دیں، اور اگر وہ عیب نہیں پایا جاتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اس میں تھی تو ہم نے کی، وہی تو غیبت ہے۔ اور جو اس میں نہیں تھی جو کی تھی وہ غیبت نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بہتان ہوتا ہے، اور یہ اسم عظیم ہوتا ہے۔
وہ تو بہتان ہوتا ہے کہ کسی پر لگا دیا وہ اس میں تھا ہی نہیں، اور یہ منافق کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بہتان لگاتا ہے، چاہے وہ ہاتھوں کے اشارے سے، چاہے وہ آنکھوں کے اشارے سے ہے یا قولی طور پر اس نے کہا۔ بہرحال غیبت سے متعلق آپ سخت الفاظ کو بھی جانتے ہیں جو یہاں قرآن میں آ بھی گئے ہیں کہ ایحب، دیکھو بتاؤ کیا پسند کرتے ہو تم میں سے احدکم کوئی ایک بھی اس بات کو کہ ان یہ کہ یأکل وہ کھائے لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن جو مردار ہو یعنی فوت ہو چکا ہو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کرے گا؟ بھائی کا مرنا پسند نہیں ہے، کہ وہ ساری بہنیں کیا چاہتی ہیں ان کے بھائی ساری عمر زندہ رہیں، تو اس کا مرنا پسند نہیں ہے تو اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند ہوگا؟ اس کے مردہ جسم کے ساتھ اس کی جو عقیدت ہوگی کہ اس کو سردی نہ لگے، اس کو آرام سے رکھا جائے، اور اس کی جو غمگین اس کے لیے ہوتی، کیا وہ اس کا گوشت کھانا پسند کرے گی؟ نہیں، یہ تو بڑی قبیح بات ہے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا ہے تو پھر غیبت بھی نہ کی جائے، غیبت اس سے بھی کبھی گناہ ہے۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور کون ہے؟ رحیم، مہربان ہے۔ یا ایھا الناس، پیچھے ہم نے آمنو کی بات پڑھی، 10 اصول پڑھ لیے، 11واں اصول اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ انا بے شک خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی سارے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے تاکہ سب جان لیں اور دیکھ لیں کہ تم میں سے کوئی برتر نہیں ہے، خاندان، قبیلے، برادری یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور ہم اس کے پندار میں الجھے پڑے ہوئے ہیں، میرا خاندان، میری برادری، میری ذات، ذات سے متعلق میں خود سیلف کی بات ہوتی ہے، میری قومی ذات، اپنی ذات کو پتہ نہیں کدھر پھینک دیتے ہیں، اس کی جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، جس کی تربیت کی ضرورت ہے اس کو نہیں لیتے، لیکن میری ذات، میری کاسٹ کیا ہے اس کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ 12واں اصول جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ قبیلے، خاندان، برادری، رنگ، نسل کی ابتدا کی بنا جو ہے اس سے ایک دوسرے پر فخر نہ کرو۔ کوئی قبیلہ برتری کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پہچان ہے۔ اگر کوئی برتر ہو تو پھر بلال حبشی برتر نہ ہوتے، ایک تو حبشہ کے رہنے والے، حیت سے بھی جو ہے وہ وہاں کی، آپ جانتے ہیں حبشہ کے علاقوں کی جو رنگت، وہاں کی نسلی اعتبار سے جو آپ سب کو معلوم ہے، اور پھر اوپر سے غلام، تو بلال حبشی ان کا جو نام ہے صحابہ کی لسٹ میں، جو ان کی فضیلت ہے اور جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، اگر یہ قبائل، یہ رنگ، نسل کوئی چیز ہوتے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہوتے، وہ صرف بلال حبشی ہی ہوتے، لیکن وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ کون ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں کیوں داخل ہو رہے ہیں کہ وہ آگ کی سواری مبارک کی نکیل پکڑے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مرتبہ فضیلت کس وجہ سے ملا؟ وہ کوئی مکہ کے سردار تھے؟ مکہ کا سردار ابو جہل 2 بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، جہنم واصل ہیں۔ تو رنگ، قبیلے اور خاندان، برادریاں، اس پہ فخر نہیں کرنا۔ ہاں، اللہ نے کسی دنیا کے حساب سے کسی نامی گرامی خاندان میں یا برادری میں پیدا کر دیا تو شکر ادا کریں کہ الحمدللہ دنیا میں اللہ نے نام جو ہے نام کے اعتبار سے اونچا، یہ نہیں کہ جی میرا خاندان اس سے بڑا، بڑے بڑے خاندانی لوگ بہت سے کبھی حرکتیں کر جاتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے علاقوں سے جاہل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، وہ بڑے بڑے خیر کے کام کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رنگ، نسل، قبائل جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر مرد و انثی، اور عورتیں، یعنی پیدا کیا تم کو من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، چاہے کوئی کسی بھی سرداری قبیلے سے تعلق رکھے، چاہے کوئی کسی بھی غلامی والے قبیلے سے تعلق رکھے، تو سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، سب آدم اور حوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ بعد میں یہ نام اور یہ قبائل یہ بنے ہیں، یہ اللہ نے منتخب کر دیا ہے پھر سب کے لیے، وجعلناکم، پھر بنایا ہم نے تم کو شعوبا، قبائل، شعوبا جو ہے شعوب بھی قبائل کو کہتے ہیں، لیکن شعب کی جمع جس کا معنی بڑا قبیلہ ہوتا ہے، وہ قبائل جو ان سے پھر نیچے شاخیں نکلتی ہیں ان کو چھوٹے قبیلے کہتے ہیں۔ تو تمہاری ہمیں تمہارے شعوب بنائے اور پھر قبائل بنائے ہیں، یعنی جیسے ایک بڑا خاندان ہوتا ہے پھر اس سے چھوٹا خاندانی ایک برادری ہوتی ہے اور ایک خاندان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میرا خاندان،
تو ایک فیملی جس کو ہم بولتے ہیں، ہم فیملی کے چند لوگ، لیکن پیچھے ہمارا بہت بڑا ایک خاندان ہوتا ہے، اس مطلب ایک بڑا قبیلہ ہوتا ہے، پھر برادری ہوتی ہے پوری. تو یہ ایسے پھر ان سسٹمز کو، یہ ایک سسٹمز ہیں لیکن ان کے اوپر فخر مت کرو، یہ تو ہم نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں کہ یہ ہم نے تعارف تمہاری متعارف کرایا ہے، تمہاری پہچان کے لیے ہے کہ فلاں فلاں خاندان سے تعلق ہے. اس پر لڑائیاں جھگڑے نہ کرو، نہ ہی تان و تشنید ہو، یہ محض تعارف کے لیے بنائے، اس سے غلط مطلب نہیں دینا چاہیے. ہاں بعض خاندانوں کو اللہ نے بعض خصائل کی وجہ سے خود شرف بخشا ہے کیونکہ وہ اس لائق تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو منتخب فرمایا، پھر اس میں سے قریش کو، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں سے مجھے منتخب فرمایا. اور اس انتخاب کی وجہ سے وہ خاص خصوصیات ہیں جو دوسرے خاندانوں میں نہیں پائی جاتی ہیں. تو بہرحال اصل میں جو یہ قبائل ہیں، یہ شعوب ہیں، ان کی جڑ اور بنیاد تو آدم اور حوا سے ہی ہے. بہرحال اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم سب کو آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، اور تاکہ بس کیا ہو کہ ان اکرمکم، بے شک تمہارے تم میں سے جو ہے وہ مکرم یا عزت والا وہ ہے عند اللہ، اللہ کے، اتقاکم، جو زیادہ متقی ہو. جو پہلی بات ہم نے پڑھی تقوی کی بات پھر سے آ گئی کہ متقی جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عزت کو پانے والا ہے، کیونکہ یہ رنگ و نسل کا جو تفاوت ہے، یہ اس کے بت ہم نے خود تراشے میں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے کہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ بتانے رنگ و بو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ افغانی نہ ایرانی. یعنی رنگ و نسل کے بت جو ہیں یہ تم نے خود بنائے ہوئے ہیں، بس ایک ہو جاؤ. یہ جو بتانے رنگ و بو ہیں ان کو چھوڑ کر ایک ملت بن جایا جائے. تو بہرحال اللہ سے عشق اور اس کی طرف تقوی کا معیار ہی اللہ کے نزدیک اس کو مکرم بنا دے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم علیم بھی ہے اور خبیر خبیر بھی ہے. قالت الاعراب، 12 اصول آپ نے بڑے بڑے پڑھے، اصول اور ضابطے پڑھے کہ اس سے مسلم معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے اور یہی اس کی بنا ہے. اور پھر اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو یعنی اسلام لانے کے والوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں ان کے متعلق یہاں پہ شکوہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام لانے کو احسان جتلاتے ہیں. تو اللہ نے ان کو بھی جواب دیا کہ اسلام لا کر تم نے اللہ کے نبی پر کوئی احسان نہیں کیا. قالت الاعراب، کہا اعرابیوں نے جو گوار دیہاتی تھے وہاں کے کہ آمنا، یعنی بدوی لوگ تھے مکہ کے اطراف میں، انہوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں. تو اللہ نے جواب دیا کہ فرمایا قل کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان کے دعوے داروں سے کہو کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا، لیکن کہو کہ اسلمنا، ہم تو مسلمان ہیں. اس بات کو خاص طور پر نوٹ کرنا ہے. ایمان کی بھی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے. اللہ فرمایا کہ نہیں، آپ کہو کہ ہم اسلام لائے. اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہیں، ابھی ایمان باقی ہے. ایمان اسلام کے ساتھ مشروط ہے، یہ تبھی مکمل ہوگا. فرمایا کہ ولما يدخل الایمان، اور ابھی داخل نہیں ہوا ہے ایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. یعنی ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم اسلام لائے ہوتے ہو. جب ایمان دل میں جڑ پکڑتا ہے پھر یہ ساری جو ہم نے ابھی 12 اصول پڑھے ہیں، ان اصولوں سے جب وہ اجتناب کرتا ہے اور عمل کی باتیں لے کر آتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایمان جڑ پکڑتا ہے اور پھر وہ مومن کہلانے کے لائق ہوتا ہے. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم نے دین مسلمانی کو قبول کیا ہے، اس بات کے کہنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم پورے طور پر ایمان اور یقین کی بات سے متصف ہو چکے ہیں. تو جب یقین پورا ہوتا ہے تو اس کے آثار کہاں ہوتے ہیں؟ میں کہتے ہیں نا میں پکا مسلمان. پکا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اول وقت کا نمازی، وضو، نماز، طہارت، غیبت، یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے پڑھی 12 اصول تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کے اندر. خواتین ہیں تو پردے سے رغبت رکھتی ہیں اور دیگر جو ان کے معاملات جتنے بھی حیا کے حوالے سے وہ سب مقدم رکھتی ہیں.
تو بھی ایمان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعوے سے ڈر رہا ہے، پھر دعویٰ کر کے جب اس کی بات جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا، اس سے شرما رہا ہے، تو اس نے صرف کلمہ پڑھا نا، تو ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر تم اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُم، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو کم نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے اعمال صالحہ کا پورا پورا بدلہ دے گا، کوتاہیاں جو ہوگی وہ بھی مٹائے گا۔ کیوں؟ کہ بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہوتا ہے، الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لے کر آئے، باللہ، اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ حقیقت میں ایماندار وہی ہے جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لاتا ہے، اللہ کو اللہ جانتا ہے اور رسول کو رسول جانتا ہے، اور ساری جو اس کی صفات ہیں اس کی ذات میں وہ ساری ان کو مانتا ہے، اور جزائے عمل پر بھی یقین رکھتا ہے۔ وہ جہادوا، اس کی کوشش ہوتی ہے، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی کوششیں، جہاد کرتے ہیں، وانفسہم، اور خود اپنی جانوں سے بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، صلح اور جنگ کے قوانین جتنے بھی گزر چکے ان پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ پھر یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو اولئک هم الصادقون، یہی تو سچے ہیں۔ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنی، یعنی کل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں کہ اتعلمون، کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو، سکھاتے بتاتے ہو کیا، بدینکم، اپنی دینداری، کہ ہم ایمان لائے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے جی۔ فرمایا کہ حقیقت تو یہ کہ اور اللہ خوب جانتا ہے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی حقیقتیں جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ ایماندار ہے، یہ منافق ہے، شک میں ہے، تردد میں ہے، یہ سچا دعوے دار ہے۔ اور اللہ تعالی بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، مکمل علم رکھتا ہے کہ دیندار کون ہے۔ فرمایا کہ یمنون علیک، یہ احسان جتلاتے ہیں علیک، آپ پر، اس بات کی کہ انسلموا، کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ احسان جتلا رہے ہیں اس بات پر۔ تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنا اسلام مت جتلاؤ کہ میں اسلام لے آیا ہوں، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، یمن علیکم، اس نے تم پر احسان کیا کہ ان ہداکم، اس نے تم کو ہدایت دی، للایمان، ایمان کی۔ اللہ نہ چاہتے، اگر اللہ توفیق کو روک لیتے تو کو کافر و مشرک ہی رہتے نا۔ وہ یہ کہیں کہ اللہ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی ہے، یہ نہ کہ وہ کیا کریں کہ اپنے اسلام کو جتلائیں کہ جی ہم اتنے لوگ ہیں، کوئی اسلام تو لایا نہیں، ہم بھی تو لائیں، میں ہی تو تھا اور کون تھا۔ حضرت علی کہیں کہ میں ہی ہوں اور تو کوئی لایا نہیں تھا، میں اسلام نہ لاتا تو اس وقت تو کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ نہیں، اگر جو کہے گا میں تھا تو اس کی جگہ وہ نہ ہوتا تو اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، وہ یہ ضرور کہے کہ پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہوتا، اللہ نے یہ میرے نصیب میں لکھ دیا، اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اسلام کی توفیق دی۔ فرمایا کہ تمہاری دینداری کیا ہے کہ ان کو تم صادقین، تم سچے ہوتے تو اپنے اس دعوے میں تم یوں کہتے کہ تم اللہ کا احسان مانتے، نہ کہ تم اپنا احسان کرتے۔ یعنی بادشاہ کی خدمت گزاری کے احسان نہ جتلاؤ، بلکہ احسان تو اس کا مانو کہ جس نے تم کو خدمت کا موقع فراہم کیا ہے۔ یعنی سورت کے اواخر میں ہم چل رہے ہیں تو یہ باتیں اللہ نے یہاں پر جیسے کہ بطور شکوہ ہوتی ہے وہ کہی ہیں کہ بعض قبائل آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور کہا کہ ہم تو مسلمانوں سے لڑے بڑے بغیر ہی اسلام لے آئے، ہمارے ساتھ بڑی بڑی کوئی جنگیں نہیں ہوئی، ہم نے تو بس اسلام قبول کر لیا۔ مطلب یہ تھا کہ ہم بہت مخلص لوگ ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ جو جنگوں سے ادھر سے مال غنیمت ہوا، یہ صدقات ہیں، یہ بیت المال ہے، تو ان حقوق میں چونکہ ہم نے بغیر کسی حیل و حجت کے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہمیں نوازا بھی زیادہ جائے۔ تو اس طرح سے اپنی دینداری کو جتلاتے تھے اور دعویٰ ایمان میں اتنے سچے بھی نہیں تھے، کیونکہ جب دعویٰ کیا جاتا ہے نا اس کا اثر نظر آتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی اپنے معالج کو کہیں کہ اس نے پیناڈول کہیں کہ میں اب ٹھیک ہوں، صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کا حلیہ بتا رہا ہے، اس کا وہ بی پی آپریٹس بتا رہا ہے کہ اس کا بی پی کہاں جا رہا ہے، اس کو ماتھے پہ ہاتھ لگانے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا بخار کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کوئی میڈیسن کھا رہا ہے، کوئی بیمار ہے، خدا نخواستہ ہماری فیملی میں بچوں میں، تو وہ کوئی کچھ دنوں بعد ملے کہتے ہیں ہاں اب ٹھیک لگ رہا ہے، اس کی صحت بہتر لگ رہی ہے، اس دوائی نے اس کے اوپر کیا کیا، اثر کیا، وہ خوراک جو اس کو کھلائی گئی اس کو اثر کیا گا۔ بہت سے لوگوں کو ہم ایسے نہیں کہتے کہ دبلا پتلا ہو، کمزور ہو، میری جیسے نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کھاتے نہیں، کہتے ہیں کیوں نہیں کھاتے، تو روٹی بھی اتنا کھایا، دودھ بھی اتنا کھایا پیا اور یہ سب کچھ، کہتے ہیں جاتا کہاں ہے، نظر نہیں آتا، لگا نہیں،
دوسرا کہتا ہے میں تو پانی پی لوں تو مجھے لگ جاتا ہے. ایسے کہتے ہیں نا اثر نظر آ رہا ہے. تو دین اسلام کا بھی ایسا ہی اثر ہے. جب وہ عمل کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ مجھے دین سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس کے آثار تھوڑے یا زیادہ اس کی ذات میں نظر آتے ہیں. اور انشاءاللہ یہی ہمارا مطمع نظر ہے کہ ہم اہل قرآن ہوتے ہوئے ہم جو یہ دورہ قرآن جس نیت سے کریں گے، آج سورۃ الحجرات جو ہم نے جس نیت سے پڑھی تو وہ اسی نیت سے پڑھی کہ مجھ میں یہ آثار نظر آئیں، میرے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ دکھیں اور مجھے معلوم ہو، مجھے نہ معلوم ہو، مجھے دوسرے کہیں کہ ہاں اس میں اسلام نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو دکھانا ہے، وہ خود نظر آئے گا نا. جیسے کہ اب ہم نے خوشبو بتاتے تھے کسی کو، دیکھو میں نے خوشبو لگائی، ذرا اس کو سونگھ کے بتاؤ، ایسے کہتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں کتنی پیاری خوشبو ہے، کون سی خوشبو لگائی ہے. اور زیادہ کو پسند آ رہے تھے وہ تو پتہ بھی پوچھتا ہے، قیمت بھی پوچھتا ہے، بلکہ کہے گا تھوڑی سی جو آپ کے پاس ہے وہ بھی دکھا دو، وہ بھی ذرا لگا لگو کے چیک کر لیں گے نا. ہفتہ ڈیڑھ تو نکل ہی جائے گی نا. اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کی خوشبو بھی ایسے ہونی چاہیے جو جب صحبت میں بیٹھے، جیسے کہ کسی سید رب العالم مودودی کہتے ہیں نا کہ جب کوئلے کی کان والے کے پاس بیٹھیں گے، جتنے سفید کپڑے بچا کر بھی بیٹھو گے نا، داغ نہیں لگا ہے تو وہ جو دھوئیں کی بدبو ہے وہ لے کر آؤ. خوشبو کسی نے لگا کے نہیں دی ہے، لیکن اس دکان پر بیٹھ کے آئے یا کسی گھر میں کسی ساتھی نے لگائی، اس پاس بیٹھ کر آئے ہیں تو لگائے بغیر بھی کچھ نہ کچھ ساتھ کچھ دیر کے لیے باقی رہے گی. یہ اسلام کی قرآن کی صحبت. خود ہم دیکھیں کہ جتنی دیر ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ہماری کون سی کیفیت ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے. پورے دن کی یہی ایک کیفیت ہے تھوڑی دیر کی جو سب سے عمدہ ہے. یہاں سے ہم اٹھتے ہیں تو ہماری کیفیات کیسی ہو جاتی ہے. لیکن ہم سوچتے ہیں ایسے نہیں ہے جیسے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ سوچتے ہیں کہ ان سے ابو بکر نے پوچھا کہ حنظلہ بتاؤ طبیعت کیسی، کیف انت، کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں آپ. ان سے حال پوچھا تو اتنا غمگین بولا حنظلہ تو منافق ہو گیا. شہید اور جنتی صحابی ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہوگا. وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں حنظلہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جتنی دیر میں اللہ کے نبی کی مجلس سے بیٹھتا ہوں میں اور ہوتا ہوں، جب میں گھر آتا ہوں تو میری توجہ گھر میں، جائیداد میں، بیوی بچوں میں، اس میں ہو جاتی ہے اور میں وہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. وہ بھی پریشان ہو گئے. دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کہتے ہیں کہ حنظلہ نے ایسے کہا ہے، اور پھر ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ہم آپ کے مجلس سے جب نکلتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، کہا کہ اگر واقعی تم جتنی دیر اس جو مجلس میں بیٹھے رہتے ہو میرے ساتھ، تو اس طرح سے اگر آپ ہر وقت ہو تو فرشتے جو ہیں وہ دعائیں سناتے آپ کے بستروں پر بھی آپ کو کہہ رہے ہیں. یعنی بہت ہی عمدہ حال ہوگا. لیکن کبھی کیسے حالات ہوتے ہیں، کبھی کیسے حالات ہوتے ہیں. لیکن یعنی کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کیفیت میں زیادہ دیر نہیں پڑھنا چاہیے. مطلب کیا ہے کہ آپ کو قرآن سے، میری قرآن سے چھٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جب پورا دن جب ادھر ادھر مصروف ہو گئے، جب دوبارہ قرآن میں بیٹھے ہم واپس اس کیفیت میں آ جائیں. کیوں کہ اگر ہم زیادہ دیر اس کیفیت میں گئے تو خدا نخواستہ ہمارا نفس ہمیں اپنی قید میں لا کر، جیسے کہ اپنی شروع بات کی، وگرنہ کیا ہوگا کہ وہ ہمیں قید کر لے گا اور ہم جو ہے ہماری فیلنگز کچھ ایسی ہو جائیں گی کہ ہم اس طرف راغب ہو جائیں گے. تو یہ جو صورت ہم نے پڑھی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے کچھ ایسی کیفیات لے کر دورہ قرآن میں خود بھی بیٹھیں اور دوسروں کو بھی بٹھائیں کہ ہمیں یہ بات یاد رہے کہ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، اپنا پتہ نہیں ہوتا. ہم نے خود کو تلاش کرنا ہے، ہم نے خود کے اوپر کام کرنا ہے، دوسروں کو بھول نہیں جانا ہے. لیکن دوسروں کے لیے کچھ ایسا ہونا ہے کہ میرے زبان کے بجائے میرا عمل پیغام بن جائے، میری عمل جو ہے وہ دعوت بن جائے، میرے جو ایمان کا اثر ہے وہ میری زبان کے بجائے میری ذات سے لوگ. اس کی کمی میرے اور آپ کے اندر بہت زیادہ ہے. ہمیں اس پر توجہ کرنی ہے اور اس پر انشاءاللہ محنت کرنی ہے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دوسرا کس حساب میں ہے. تو ہم نے صرف اپنا پتہ رکھنا ہے اور اپنا پتہ کس طرح سے کرنا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ ملک بدل جائے، ہم چاہتے ہیں نا ہم سب چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان والے اچھے ہوں، ہم ایک اچھی سوسائٹی ہو. ہم سب کی قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایک دن کے ماحول کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خود کو بدلنا ہے. آپ نے اقرار کیا ہے نا
ہم نے اقرار کر لیا، اللہ کے سامنے کر لیا، اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ ہم نے اقرار کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے، لیکن میرے ارد گرد شیطانی حملے ہیں، زمینی آثار بہت زیادہ ہیں، اللہ مجھے محفوظ فرمائے، ہر ایک اپنے لیے بولے، کیونکہ ہم آپ کو محفوظ فرمائے، آپ ایسے کریں تو ہماری تقریریں تو بہت ہیں، ہم سب یہ کہیں کہ اللہ مجھے محفوظ فرمائے، مجھے اس چیز کی توفیق دے دے کہ میں خود کو پہلے بدل لوں، اور میں کیا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں تو کوئی وعدے پورے کرنے والا ہی نہیں، ہمارے یہاں تو وعدے نہیں پورے ہوتے، تو میں کیا کروں، میں وعدہ پورا کرنے والی بن جاؤں، سب سے پہلے کیا کروں، میں وعدہ پورا کرنے والی بن جاؤں کہ کوئی اگر سچا نہیں ہے، سچ بولنے والا نہیں ہے، یہاں تو جھوٹ کا دور دورہ ہے، ہمارے لوگ ہی اتنے جھوٹے ہیں، ہماری جملے ہیں نا، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، میں نے سچا ہو جانا ہے، سب کہیں میں نے سچا ہونا ہے، خود کو سچ کے اوپر رکھنا ہے، اور اگر ہم خواتین ہیں اور ہمیں بڑا اس چیز کا قلق رہتا ہے کہ لوگ بہت بے حیا، لڑکیاں بہت بے حیا ہو گئی ہیں، معاشرہ بے حیا ہو گیا ہے، خواتین حیا کا ارتکاب نہیں رکھتی ہیں، بہت ایسی عجیب باتیں ہوئی، سب سے پہلے کیا ہوں میں نے باحیا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ کسی کو بایا اڑ لینے تو باحیا ہوں، ہر چیز سے مجھے حیا آتی ہے، ہر قسم کی ایسی باتیں جو میرے لیے مناسب نہیں ہے تو اس چیز سے مجھے حیا آتی ہے، ہم نے حیا کرنے والا بن جانا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ادھر تو کوئی کسی کی امانت کا خیال ہی نہیں رکھتا، کوئی بات کسی سے کرو تو کسی کو بتا دیتا ہے، امانت دار ہی کوئی نہیں ہے، تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، میں نے ایماندار دار جو ہے وہ بن جانا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی وفادار نہیں ہے، آج تو کل تو کوئی، آج کا یہ جملہ تو بڑا ہی ہوتا ہے نا، کوئی کسی کا نہیں، ہم بن جائیں نا، میں وفادار بن جاؤں، میرے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہیں، بیٹے بیٹیاں، شوہر، بھائی، والدین، دوست، احباب، یہ قرآن ساتھی، یہ کتنے سارے ساتھی جو ہیں یہاں کال پہ موجود ہیں، اور یہ 80 لوگ ہیں، تقریباً آپ 100 سے زائد لوگ بن رہے ہیں، ہم 100 لوگ جب وفادار ہوتے ہیں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، تو مجھے کیا ہونا ہے پھر، سورہ حجرات اسی لیے پڑھی ہے، پھر میں نے وفادار بننا ہے، میں نے وفا کو پاس کرنا ہے، میں نے وعدے پورے کرنے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آج کل تو سب کیا ہیں، غرض کے غلام ہیں، مفاد پرست ہیں، سچی محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں کس سے سچی محبت کرتی ہوں، میری کس سے کیا بات ہے، اچھا یہ نہیں سوچنا چاہتے، نہیں سوچتے چلو، لیکن میں نے کیا کرنا ہے، آج سے مجھے سچی محبت کرنی ہے، سب سے پہلے کس سے، اپنے رب سے، اندھیرے میں راستے جو اس نے بنائے ہوئے نا، ان راستوں پر چل کر جو وہ ہماری رب سے ملاقات ہوگی، اندھیرے کے راستوں پر چل کر، روشنی میں سب کچھ دکھتا ہے، ہم اصل میں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے، اور اندھیروں کے راستے ہم کو معلوم نہیں، ہم نے ان اندھیرے راستوں پر چلنا ہے، اور اپنے رب سے، رب ہی کی خاطر ہم نے ملاقات کرنی ہے، اور پھر رب کی محبت کو پانا ہے، اور وہ جنت اس نے ہم کو دے دینی، اس کی رضا چاہیے سب کچھ، اس ایک سے تعلق رکھنے سب کچھ ہمارا ہے، مجھے جنت میں فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، اتنی لمبی کہانی کیوں کروں، مجھے میرا رب چاہیے، تو جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو وہ تو نزلا من غفور رحیم، اس کی مہمانی میں سوچ نہیں سکتی، آپ سوچ نہیں سکتے، لکھنے بیٹھ جائے نہیں ہو سکتا، کتابیں ختم ہو جائیں گی نہیں لکھ سکتے اس کی مہمانی کو، تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس خوبی کو اپنے اندر ڈالنا ہے، اور کہ کوئی سچی محبت نہیں کر رہا تو مجھے کرنی اللہ سے کرنی، اس کے بعد دوسری محبت کس سے کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بیٹے سے، بیٹی سے، شوہر سے، ماں باپ سے، بھائی سے، بہن سے بہت محبت ہے نا، لیکن یہ محبت اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے محبت کروں، ان سے زیادہ ہو جائے، کیوں کہ ان سے محبت کا طریقہ مجھے اللہ کے نبی سے سکھایا ہے، وہ مجھے بتائے ماں کی محبت کیا ہے، باپ کی محبت کیا ہے، بیٹے بیٹی کی محبت کیا ہے، اس ساری محبتیں سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ان سے تو محبت رکھنی ہے، لیکن پہلے اپنے سے محبت رکھنی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے سکھا رہے ہیں کہ باپ، بیٹا، بیٹی، شوہر سب سے محبت رکھنی ہے، لیکن اپنے آپ سے زیادہ محبت رکھنی ہے، کیوں کہ انما الاموال والاولاد فتنہ، یہ فطرے میں ڈال دینے والے بھی ہیں، ان کی محبت میں غرق نہیں ہو جانا، اور ان پر ڈیپینڈ بھی نہیں کرنا، دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ تمہارے صدقے جاری ہوں، لیکن اپنا بندوبست خود کر کے جانا، صدقات بھی خود کر کے جانا ہے، اعمال بھی خود کر کے جانے ہیں، ان کی تربیت کے جتنے مرحلے وہ خود کر کے جانے ہیں، یہ تمہارے اچھے ہو سکتے ہیں، تمہارے قریبی ہو سکتے ہیں، یہ سب کو بتائیں، یہ دنیا میں مصروف ہو جائے گی، ہم خود دیکھ لیں نا، ہم اپنے جن کے والدین دنیا میں ان کو کتنے یاد آتے ہیں، کس حساب سے یاد آتے ہیں، کتنے یاد آتے ہیں، کبھی برسی پہ یاد آتے ہیں،
کبھی عید پہ آ جاتے ہیں تو بس اتنے باقی ہم مصروف رہتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ہم اچھے نہیں لگتے تھے مووی, نہیں, ہمارے حالات واقعات کا تقاضا ہے کہ ہم کو فرصت نہیں. ایسا ہی ہمارے ساتھ اس کے پہ بندوبست خود کر کے جانا ہے. کیوں؟ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود کو بدل دینا ہے. یعنی الغرض یہ کہ ہر وہ چیز ہم جو دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم نے خود کرنا ہے. میں, آپ نہیں. مجھے آپ والا لفظ چھوڑنا ہے. میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے, مجھے کرنا ہے. جیسے کہ ہم بہت سی ہم نیگیٹو چیزوں میں کہتے ہیں, نیگیٹو چیزوں میں ہمیں میں کو ختم کرنا ہے. میں کچھ نہیں, میں نیک نہیں, اللہ مجھے بنا دے. میں مالدار, میں بالکل اللہ کا مال, کچھ بھی نہیں, میں ہوں ہی نہیں. اپنی ذات کی جو میں ہے, جو پندار ہے جہالت کا, اس میں کو مٹانا ہے. اور ہر وہ اچھی بات, اب نیکیاں دیکھیں, ہم کتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ نیکیاں ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لوگ نیک ہیں, وہ اچھی نہیں, ہمارے اچھا نہیں کرتے, وہ وفادار ہی نہیں, ہم سے وفا نہیں کرتے. ساری نیکیاں ہم چاہتے ہیں کہ وہ رابعہ میں موجود ہوں, میں اپنے نہ سوچوں. ایسے کیسے؟ نہیں, آپ میں ہوں, میرے میں ہوں, آپ خود کے میرے میں ہوں, آپ میں بھی ہیں, میں بھی میرے میں بھی ہیں. تو ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے مہاجرین اور انصار کا ہوا کہ وہ جو قرآن جیسے کہتے ہیں نا کہ انما المؤمنون اخوہ, پھر وہ والا مسئلہ. پھر یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہے کہ میں کون, بس آپ اچھے ہیں اور میری بھی اچھی کوشش ہے, تو بس پھر بات درست ہے انشاءاللہ. یہ زندگی کے چند اصول ہیں, ان کے اوپر ہم چلیں گے تو ٹھیک چلے گا, ہمارا گزارا بھی چلے گا. ورنہ زندگیاں بہت تنگ ہیں. ہم ہر وہ خوبی جو دوسروں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں, اس کو کیا کرنا ہے؟ اور آج آپ لسٹ بنائیں, آپ بہت چاہتے ہیں ہر بندہ بیٹھ کے اس پر تھوڑا ورک کرے. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ اتنا نیک ہو. کیسی ہے ہماری عقل کہ دوسرے کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسا. تو آپ کی ساری اچھائیاں فلاں کے لیے میں کدھر لکھوں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جتنی اچھائیاں میں سمجھتی لوگ ایسے نا, کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں لوگ ایسے ہیں تو اس میں میں آ جاتی ہوں. اور جب میں کہتی سارے لوگ ہی ٹھیک ہیں آج کل ایسے ہوتے تو اس میں آپ آ جاتے ہیں. مطلب آپ بھی غلط, میں بھی غلط نا. تو مجھے خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور آپ نے خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ جو ہم دوسروں سے توقعات رکھتے ہیں وہ جب ہم خود کے لیے بھی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ان خوبیوں کو اپنا لیں گے. اور جب ہم ان خوبیوں کو اپنا لیں گے تو اللہ کریم ہم سب کو ایسے لوگوں کا ساتھ عطا کر دے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے, ایسے کاموں کی طرف لے جائے گا جو اللہ کا قرب دلانے والے ہوں گے انشاءاللہ. تو انہی نیات کے ساتھ ہم نے اس صورت کو پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے, کیونکہ اللہ وہ ذات ہے یعلم غیب السماوات والارض, جو جانتا ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا بھی, یعنی پوشیدہ کھلی ہر چیز کو جاننے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ واللہ بصیر بما تعملون, تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب اللہ کی نگاہ میں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں اچھی بات ہے, آپ کی نگاہ میں اچھی بات کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, وہ یہی رہ جانی ہے, وہ مٹ جانی ہے. اللہ کے پاس جانے والے اعمال مٹنے نہیں. تو خوبیاں تلاش کرنی ہے, خود میں ڈالنی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں اور آپ بھی یہی چاہیں گے انشاءاللہ کہ سب جو اللہ کی نگاہ میں جا رہا ہے وہ اچھا جائے, کیونکہ وہ اعمال سے خوب واقف ہے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی 150 نفل پڑھا کر بڑا نمازی ہے, اب اللہ کو پتہ چلے گا, اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے جو ایک سجدہ دیا ہے تو وہ ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں قبول کروں, تو ضائع ہو گئے نا اعمال. تو اس لیے میں ایک ہی سجدہ دوں, اگر ایک سجدہ سے مطلب کہ میں ایک چھوٹی سی عبادت کروں لیکن وہ اخلاص کے اوپر مبنی ہو, نیک اعمال کے نیک نیت کے ساتھ کے اوپر مبنی ہو, تو اللہ کے ہاں سے تو اللہ تعالیٰ بصیر بما تعملون, جو تم عمل کرے ہو اس سے بخوبی واقف ہے. تو یہ ساری چیزیں جزائے عمل کے وقت سامنے آئیں گی اور اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خیر کی توفیق دے اور ہم سے نیک عمل کو قبول فرما لے. ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے جو قبول ہو جانے والے نہیں ہیں, جو ضائع ہو جانے والے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم